صحیح کیا سجا؟ تو وہاں کیا ہو رہا ہے سندھ میں؟ ہاں وہ اٹھا لیتے ہیں وڈیرے کے بیٹے کو اتنے پیسے بھجوا دیں، اس لیے کہ وڈیرے نے ان کا جینا دوبر کر دیا ہے، ان کو ضروریات زندگی نہیں پرووائڈ ہو رہی۔ اب تعریف آپ نے لکھ لی، تعریف متعین ہو گیا علم اور اقتصاد کا، یہ کہ اللہ کریم نے کائنات میں انسان کو خلیفہ بنا دیا ہے، ان ساری چیزوں کو یوٹیلائز کرنا انفرادی ضروریات اور اجتماعی ضروریات کے لیے، یہ ہے اقتصاد کا ترجمہ یا ڈیفینیشن یا تعریف اسلام میں، تعریف اسلام میں۔ اب اس کے 5 بنیادی خصوصیات ہیں، اسلامک اقتصاد کے 5 بنیادی خصوصیات۔ فرسٹ آف آل المساوات فی حق المعیشہ، زندہ رہنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے، مینس کہ زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ہر ایک کو پرووائڈ ہونی چاہیے، مساوات فی حق المعیشہ۔ دوسرا الدرجات الاقتصادیہ، ہاں ٹیلنٹ کے حوالے سے درجات ضرور ہوں گے، گریڈز ضرور ہوں گے، لیکن گریڈز کا مرتبہ دوسرا ہے، الدرجات الاقتصادیہ۔ تیسرا تحریم الارتکاز والاحتکار والاکتناز، تحریم الاحتکار ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، والارتکاز دولت کو مرتکز نہ رکھنا، والاکتناز صرف خزانے نہ بنانا، کیسے چکر میں نہ لایا جائے۔ تحریم الاحتکار والارتکاز والاکتناز، احتکار کا معنی ذخیرہ اندوزی، ارتکاز کا معنی دولت چند ہاتھوں میں سمیٹ کے رہنا، اور تیسرا الاکتناز صرف جمع کرنا، اسے سرکولیٹ نہ کرنا، تو شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ چوتھا تحریم بیوع الغرر، تحریم بیوع الغرر، جس بھی کانٹریکٹ اور بزنس میں اور ٹرانزیکشن میں کوئی ابہام ہو، ایمبیگوٹی ہو، یا دھوکے اور فراڈ کا کوئی تصور ہو، اس کو حرام قرار دیا۔ ایمبیگوٹی ہو، ابہام ہو، تحریم بیوع الغرر، جس بھی بزنس اور ٹرانزیکشن میں، سیل پرچیز میں دھوکہ دہی کا تصور موجود ہو، ایمبیگوٹی اور ابہام کا تصور موجود ہو، چیز کلیئر نہ ہو، تو اس کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ تو پانچواں تحریم الربا بجمیع انواعہ، سود اپنے سارے شعبوں سمیت، سود اپنے سارے شعبوں سمیت۔ اب یہ ہے شریعت اسلامیہ کے اقتصاد کے خصوصیات جو دیگر اقتصادیات میں نہیں ملتے، یہ ملتے ہیں؟ نہیں ملتے۔ سواء للسائلین، یہ پہلے والے درجے کا ذکر کر رہا ہے، مساوات فی حق المعیشہ، مساوات فی حق المعیشہ، یہ زندہ رہنے کا حق یہ ہر ایک کو حاصل ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے ارادہ کیا آسمان کو بنانے کا، وَهِيَ دُخَانٌ، اور وہ موجود نہیں تھا، وہ دھواں تھا، یہ محاورہ ہے، دھواں تھا مینس موجود نہیں تھا۔ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ، اللہ کریم نے پھر کہہ دیا آسمان اور زمین دونوں کو، ایتیا طوعاً او کرہاً، ایتیا ذمہ داریاں پوری کرو، آسمان سے کہہ دیا اور زمین سے کہ ذمہ داریاں پوری کرو، طوعاً او کرہاً، آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، کیونکہ تکوینیات میں چاہنے نہ چاہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، صحیح؟ آپ کو بھوک لگنا ہے، یہ آپ کے نیچر کا تقاضا ہے، آپ چاہتے ہیں بھوک نہ لگے لیکن لگے گا ضرور، اس میں آپ کے ول کا کوئی دخل نہیں، صحیح؟ آپ کو نیند آنی ہے، آپ چاہیں کہ نیند نہ آئے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بوڑھا تھا، وہ عشاء کے بعد کہیں اپنے کھیت سے آیا کرتا تھا، اور وہ بڑے غصہ ہوتا کہ اللہ نے رات کس لیے پیدا کر دیا ہے، صحیح؟ راحت آ جاتی ہے تو نیند آ جاتی، ادروائز میں نے دن رات کام ہی کرنا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن وہ تکوینیات کو آپ کک نہیں کر سکتے، تکوینیات کے سامنے ساری مخلوق مجبور ہے، ساری مخلوق مجبور ہے۔ قالتا اتینا طائعین، تو دونوں نے کہہ دیا اتینا طائعین، ہم ذمہ داری پوری کریں گے، پوری دل جمی کے ساتھ اور پوری رضامندی کے ساتھ، صحیح؟ تو یہ تصور، اور امام زجاج کے نحو اور گرامر کا مسئلہ تو ہمارے آج کے سبق کا مفہوم متعین ہو گیا،
واپس اپنے سبق. اِنَّا غَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے پیش کر دیا امانت یعنی ذمہ داری علی السماوات آسمانوں کے سامنے، والارض زمین کے سامنے، والجبال پہاڑوں کے سامنے. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ باقی مخلوقات کو نہیں، ساروں کو ذمہ داری سونپ دی، لیکن تین بڑوں کا اللہ نے ذکر کر دیا. ابین ان یحملنا، انہوں نے چھوڑنے سے انکار کر دیا یعنی قبول کیا. واشفقن ملا، اور چھوڑنے سے وہ ڈر گئے. وحملها الانسان، اور انسان نے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑا. انسان کو بھی کچھ ذمہ داریاں سونپی گئی، لیکن وحملها الانسان، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انسان نے ذمہ داری پوری کرنی چھوڑ دی. کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے. اب ظالم کس کو کہتے ہیں اور جاہل کس کو کہتے ہیں؟ تو جاہل کا اپوزٹ ہوتا ہے علم، جاہل کا اپوزٹ ہوتا ہے علم، اور ظالم کا اپوزٹ ہوتا ہے عدل. ظالم کا اپوزٹ ہوتا ہے عدل. اب عدل کہتے ہیں صحیح عمل کرنے کو، عدل کہتے ہیں صحیح، اور علم کہتے ہیں صحیح سمجھ کو. تو اللہ کریم فرماتے کہ انسان کو نہ بات کی صحیح سمجھ آتی ہے نہ وہ کوئی صحیح عمل کرتا ہے. انه كان ظلوما جهولا، یہ عمل میں بھی کوتاہی کرتا ہے اور یہ فہم میں بھی کوتاہی کرتا ہے. یہ آپ لکھیں، ادروائز یہ ترجمہ آپ کو کہیں تفسیر میں نہیں ملے گا. یہ عمل میں بھی کوتاہ کار ہے اور یہ فہم میں بھی کوتاہ کار ہے، علم میں بھی کوتاہ کار ہے. بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، اور سمجھ میں آئے تو پھر عمل کی کوتاہی کرتا ہے. پہلے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی، جب سمجھ میں آ جائے پھر عمل کی کوتاہی ہو جاتی. يعذب اللہ المنافقین انجام کار، لام کا معنی انجام کار، اس کو کہتے ہیں لام عاقبت. لیعذب اللہ المنافقین انجام کار، عذاب دے گا اللہ تعالی المنافقین منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرک عورتوں کو. ویتوب اللہ، اور رجوع کرے گا اللہ تعالی یعنی قبول کرے گا اللہ تعالی عمل علی المؤمنین مومن مردوں کا، والمؤمنات اور مومن عورتوں کا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے. تو اب سورہ احزاب اور اس کا خلاصہ، اس کا زمانہ نزول 3 واقعات سے معلوم ہوتا ہے. ایک غزوہ احزاب جو شوال سن 5 ہجری میں ہوا تھا، اس واقعے کا ذکر ہے اس میں. غزوہ بنی قریظہ جو ذیقعدہ 5 ہجری میں ہوا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کا مسئلہ جو اسی سال ذیقعدہ میں ہو چکا تھا. تو اب پتہ لگ گیا کہ نزول کا زمانہ بھی وہی ہوگا. یہ واقعات جس زمانے میں ہوئے ہیں نزول کا زمانہ بھی وہی ہوگا. پھر اس میں آداب معاشرت ہیں، احکام ہے پردے کے، کیونکہ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ پردے کے احکام قرآن کریم میں 2 صورتوں میں ہیں، ایک سورہ نور میں، دوسرا سورہ احزاب میں. اور یہ ایک ہی سال کے اندر 2 واقعات کے پس منظر میں نازل ہوئی. یہ غزوہ احزاب کے پس منظر میں اور وہ غزوہ بنی مستلق کے پس منظر میں. غزوہ بنی مستلق، وہاں حضرت عائشہ کی روایت کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے چہرے پر نظر پڑی صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ فرماتے کہ اس نے مجھے پہچان لیا. لأنه كان يراني قبل نزول الحجاب، کیونکہ پردے کے حکم سے نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھتے رہتے تھے. کیونکہ جب پردہ لازم نہیں تھا تو خواتین اس طرح پھرتی تھی بغیر پردے کی، تو اس لیے اس نے مجھے پہچان لیا، اور اس نے کہہ دیا سبحان اللہ عرس رسول اللہ. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد ابن اسحاق والی روایت وہ صحیح ہے کہ سورہ احزاب سورہ نور سے پہلے نازل ہوا ہے. سورہ احزاب سورہ نور سے پہلے، اور غزوہ احزاب غزوہ مریسی سے پہلے ہو چکا ہے. کیونکہ واقدی ایک دوسرے مورخ ہیں، امام واقدی، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ مریسی پہلے ہو چکا ہے، غزوہ احزاب بعد میں. لیکن بخاری کی روایت جو حضرت عائشہ سے آئی کہ میں پردے میں تھی، اس لیے کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. تو پردے کا حکم سوائے سورہ احزاب کے اور کہیں ہے نہیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ اپنے بدن کو سر تا پا ڈھانپتے رہو.
یدنین علیہن من جلابیبہن. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں صرف چہرے کو کھولے ہوئے تھی, صفوان ابن معطل نے میرا چہرہ دیکھ لیا, فعرفنی, تو اس نے مجھے پہچان لیا. یہ تو عائشہ ہے, ام المومنین ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اینی ہاؤ, اس میں 3 قسم کے خطابات ہیں. ایک خطابات مومنوں سے کہ مومنوں نے اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کرنا ہے. دوسرا نبی کریم سے کہ حضور نے ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. اور تیسرا ازواج مطہرات سے کہ حضور کی بیویوں نے رول ماڈل بننا ہے باقی خواتین کے لیے. حضور کی بیویوں نے رول ماڈل بننا ہے باقی خواتین کے لیے, لہذا باقی خواتین کے لیے کچھ کام جائز ہوں گے لیکن ان کے لیے جائز نہیں ہے. صحیح. اگر باقی خاتون کوئی ہم سے ڈیمانڈ کرے کہ مجھے چادر چاہیے فلاں قسم کی, کون سی چادر, ہاں کہ فلاں قسم کی چادر چاہیے ہمیں, تو وہ حق رکھتی ہے. ہم کہیں گے کہ بھائی ابھی تک کچھ پیسے میں سے نہیں, جب بھی پیسے آ جائیں گے تو آرٹیشیا جا کر آپ کے لیے خرید لیں گے. کہاں جائیں گے آپ؟ آرٹیشیا جا کر آپ کے لیے خریدیں گے. مجھے فلاں قسم کی جیولری چاہیے, آرٹیشیا میں ملتی ہے. یہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا چودھری صاحب سے. شاپنگ کرتے کہ نہیں کرتے ویسے ایکسپرٹ ہیں اس میں. لیکن اللہ کریم نے امہات المومنین سے کہہ دیا کہ آپ لوگوں کا کوئی حق نہیں کہ رسول پاک سے یہ ڈیمانڈ کریں. رسول پاک کے نکاح میں رہنا اس سے بڑھ کر کوئی اور سعادت ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے لیے؟ تبھی تو حضور نے آ کے ان سے کہہ دیا کہ آپ لوگ دنیا چاہتی ہیں آخرت. صحیح, انہیں میں سے ایک کو پک کر دیں. صحیح. وہ امہات المومنین فوراً سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہونا کہاں آخرت چاہتے ہیں, اس کے بعد کبھی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. یہ بات کبھی. تو امہات المومنین انہی کے ساتھ. اور سورت کے اخیر میں اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے رسول پاک کو ایذا پہنچانا, رسول پاک کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. مومن کا حق نہیں, مومن کا لیے کوئی تصور نہیں کہ وہ رسول پاک کو ایذا پہنچائے, اس کا سنت پامال کرتے ہوئے. جو کچھ حضور نے کہہ دیا ہے بالراس والعین, سر آنکھوں پر. You should not apply your own intellect and your own mind. The moment you will apply your own mind, at the moment you will become a violator. صحیح. اس لیے کہ حضور کا حکم ہمارے لیے آرڈر کا حیثیت رکھتا ہے. حضور کی کوئی وش اور خواہش یہ بھی ہمارے لیے آرڈر کی حیثیت رکھتا ہے. ادروائز ایمان پھر کہاں رہے گا؟ اور ایمان ماننے کا نام ہے, یہ جاننے کا نام نہیں ہے. اس لیے میں نے کہہ دیا کہ ایمان پہلے کہاں آتا ہے؟ دل میں. پھر چڑھتا ہے دماغ کی طرف. اور علم پہلے کہاں آتا ہے؟ دماغ میں. اور پھر اترتا ہے دل میں. علم یہاں سے شروع ہو کر وہاں آتا ہے, اور ایمان یہاں سے شروع ہو کر وہاں آتا ہے. اگر آپ نے اس نیچر کو تبدیل کرنا چاہا کہ ایمان کو پہلے دماغ میں ڈالنا چاہ کہ پھر دل میں اتاریں گے, پہلے سمجھ آ جائے, پھر اس کے بعد فالو کریں گے, یو ول ناٹ بی اے وومن. کیوں کوئی سے یہ بڑا اچھا تصور ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا ہے کہ ایمان ماننے کا نام ہے, یہ جاننے کا نام نہیں. اور پھر کون سمجھے گا؟ کیا ہماری عقل اتنی رساں عقل ہے کہ اللہ والی ساری باتوں کی ہمیں سمجھ آ جائے؟ ہاں, آج تک ہم کینسر کا علاج نہیں ڈھونڈ پا سکے, پتہ ہی نہیں لگتا. ٹیسٹ اور پھر ٹیسٹ ہے, اور پھر ٹیسٹ ہے, اور پھر ٹیسٹ ہے. ایک چیز کا کوئی نکال دیتے ہیں, دوسرے کو لا علاج کہہ دیتے ہیں. کیوں صاحب صاحب یہ کہ نہیں ہے؟ اٹ مینس کہ انسان کے عقل کا اپروچ بڑا قاصر ہے. ہاں, موبائل کی بات کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. اب یہ وٹ کا مسئلہ جو ہے اسے کہتے ہیں حکمت شریعت. آپ لکھیں اپنے پاس کہ ایک ہوتا ہے سبب شریعت, میں نے کئی بار آپ کو کہہ دیا ہے اور فرق کر دیا کہ ایک ہے سبب اور ایک ہے حکمت. آپ نے شریعت کے حکم کا سبب نہیں ڈھونڈنا, جو قریشی صاحب نے جو الفاظ کہہ دیے وہ ہے, یہ ہے سبب. ہاں, آپ نے حکمت طلب کرنا ہے کہ اس کی حکمتیں کیا کچھ ہوتی ہیں. یعنی کام تو میں نے کرنا ہے, لیکن فائدے اس کے کیا کچھ ہوں گے. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ حکمت الہیہ پہ بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ فلاں جو حکم ہے اس کی حکمتیں یہ ہیں. لیکن اگر آپ کو کسی حکم کی حکمت نہ سمجھ آئے, یو کین ناٹ تھرو اٹ اوے. آپ اس حکم کو, کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ کسی بھی چیز کی فرضیت یا حرمت کے لیے سبب ایک ہوتا ہے شریعت میں. وہ کیا ہے؟ کمانڈمنٹ. کمانڈمنٹ از دا اونلی کاز, دیر از نو اینی ادر کاز. اللہ نے ایسا کیوں کہ یہ نماز پڑھو بھائی 5 وقت پڑھو, یہ کیوں نہیں کہا 4 وقت پڑھو, یہ کیوں نہیں کہا 6 وقت پڑھو. اچھا, پھر زور کو کہہ دیا 10 رکعت پڑھو, اور مغرب کو کہہ دیا 5 رکعت پڑھو, اور عصر کو کہہ دیا 4 رکعت پڑھو. صحیح, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ 10 ہم
اصل میں پڑھے ہو اب دن میں آگے کہ یہ ہوتا ہے سبب. کیا ہوتا ہے؟ سبب. کہ اللہ کا حکم ایسا ہے. اب حکمت اس نے کیا ہے, یو شوڈ فائنڈ آؤٹ, یو شوڈ تھنک اباؤٹ دا فلاسفی. سبا ضامین سے معلوم ہوتا ہے یہ سورت اس دور کا نازل شدہ ہے اب اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرے کرتے تھے. اس کے موضوعات اور سبجیکٹس اعتراضات کے جوابات ہیں, لیکن وہ دو طریقوں سے ہیں. کبھی تو اعتراض نقل کر دیا ہے اور جواب دے دیا ہے, اور کبھی اعتراض کو نقل کیے بغیر اللہ نے جواب دے دیا. تو جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتراض کا جواب ہے. اور عمومی انداز سے جوابات اس کی تفہیمی ہیں, ٹو میک دم انڈرسٹینڈ, کہ ان کو سمجھ آ جائے. لیکن کبھی کبھار جواب کے ساتھ وارننگ بھی دے دیتا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر سیویئر پنشمنٹ. حضرت سلیمان اور حضرت نوح کا واقعہ کہ دیکھیے مومن ایسے ہوتے جیسے سلیمان اور نوح علیہ السلام. آپ اپنی دنیاوی مال و متاع اور دنیاوی قوت پہ نازان نہ ہوں. ورنہ اہل سبا کے حشر کو دیکھو, وہ آپ لوگوں سے بڑے کامیاب لوگ تھے. انہوں نے تو پورا علاقہ ڈیمز ہی ڈیمز بنائے تھے اور سارے علاقوں کو جنت نظیر بنا دیا تھا. اہل سبا نے, یمن میں ہے اہل سبا میں, اس میں ایک ڈیم کا ذکر آ رہا ہے سورہ سبا میں. حالانکہ ان کے سینکڑوں ڈیمز تھے, لیکن یہ ڈیم سب سے بڑا تھا, جسے کہتے ہیں سد معروف, اور اس کے باقیات اب بھی موجود ہے. بلکہ اس دن میں کسی میگزین میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہے اب یمن کے حکمران, اس نے اس پر پھر کام شروع کر دیا ہے, اس ڈیم پر پھر کام شروع کر دیا ہے. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ, اہل سبا سے عبرت پکڑو. جب وہ میرے قوانین کے مخالف اور باغی ہو گئے تو میں نے ان کا کیا حشر کر دیا. جنتان عن یمین و شمال, میں نے ان ڈیموں کو توڑ دیا اور ان کو ایسے سیلاب سے دو چار کر دیا کہ ابھی وہاں سوائے وہ اونٹ کٹارے کہتے ہیں اسے, جو سارانے ہوتے ہیں کھانے کے قابل نہیں ہوتے, کوئی جاڑیاں ماریاں, ویڈز اور شربس وہ ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ کریم فرماتے ہیں ہر قسم کے میوے وہاں ہوتے تھے, ہر قسم کے میوے وہاں ہوتے تھے. زعفران جی, اور یہ دار چینی اور الائچی, یہ اس زمانے کے یعنی مشہور قسم کی چیزیں تھیں جو پوری دنیا میں وہ پرووائڈ کرتے تھے, سپلائی کرتے تھے. میں وہاں پر تفصیل بتاؤں گا کہ یہ قوم سبا تھی کون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے 7 شاخ بیان کر دیے. یہ قوم سبا جس قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے, اس کے آج کی دنیا میں حضور نے اپنے زمانے میں کہہ دیا 7 شاخیں, 7 برانچز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. سو بیک ٹو دا میتھڈالوجی, بیک ٹو دا میتھڈالوجی. میں نے کہہ دیا, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے دین کا خلاصہ اللہ کی ذات پر اعتماد پختہ کرنا. یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں, یہ حرام نہیں کرتے, حلال کرتے ہیں, جائز کرتے ہیں, ناجائز نہیں کرتے, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, بیع و شراء, سیل اینڈ پرچیز, ایوری تھنگ مسٹ بی اکارڈنگ ٹو شریعہ. وائی؟ ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالی, ٹو بی ان ٹچ وتھ, تاکہ اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن رہے, اللہ کے ساتھ ہمارا تو توحید توت والی بات یہ قرآن کریم کا مرکزی نقطہ ہے. توت والی بات قرآن کریم کا مرکزی نقطہ ہے کہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے, توحید کے خادم ہی یہ ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں توحید کے خادم بھی ہیں اور توحید کے ریکوائرمنٹس بھی ہیں. کہ جب آپ نے اللہ کو مان لیا سو یو مسٹ فالو ان ٹوٹل, ناٹ ان ٹوٹو, کہ پک اینڈ چوز کرنا ہے. یہاں پہ آپ کا اپنا وش آئے تو اللہ اور پیغمبر کے حکم میں بھی ہم بالا دام رکھتے ہیں. اللہ یہ دین نہیں ہوتا. دینداری اس چیز کا نام ہے کہ ساری چیزیں جو اللہ اور رسول کا حکم ہے یو مسٹ فالو ان ٹوٹل. مے بی یو آر نوئنگ اور یو آر ناٹ, آپ کو سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی, لیکن آپ نے فالو کرنا ہے, آپ نے فالو کرنا ہے. یعنی جو لوگ پڑھتے ہیں پروفیشنل کالجز میں تو پڑھتے وقت ان کو ساری چیزوں کی سمجھ آتی ہے نہیں, وہ بس پروفیسر کو فالو کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اعتماد ہوتا ہے کہ ہی نوز مچ مور دین وٹ وی نو. اچھا, قریش صاحب تو وہ خود فیلڈ میں ہے تو اس کو پتا ہے کہ پتہ نہیں اسٹوڈنٹس کے پروفیسر پہ
کوئی اعتماد بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے گریڈ کے لیے کرتے ہیں سب کچھ. اب میتھڈالوجی میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ اب توحید میں 4 چیزیں ہیں. ایک توحید الالوہیہ، توحید الالوہیہ، معبود صرف ایک ہے. دوسرا توحید الربوبیہ کہ مالک اور حکمران صرف ایک ہے. تیسرا توحید البرکہ کہ برکت دینے والا ایک ہی ذات ہے. اور چوتھا تصور قیامت کہ اسی اللہ کے پاس جا کر ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. کوئی دوسرا کورٹ اور عدالت ہے ہی نہیں. دیٹ از دا اونلی عدالت اینڈ دا اونلی کورٹ which will face would be put to our accountability. قیامت. اور پھر قیامت کے حوالے سے مشرکین مکہ کا ایک خبیث تصور رد کرنا تھا. وہ کہتے تھے کہ بزرگوں کی جو مورتیاں ہم نے بنائی ہیں، کیا بنائی ہیں؟ مورتیاں جو بنائی ہیں، کیونکہ یہ سارے بت تھے. یہ ایسا نہیں کہ بس انہوں نے کوئی ماڈل بنا دیا اور شروع کر دیا، نہیں. یہ اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ تاریخ میں جو ذکر تھے کہ بھائی فلاں ایسا نیک آدمی تھا اور فلاں تھا اور فلاں تھا، انہوں نے فلاں صاحب کا فوٹو بنا دیا، اس کا اسٹیچو بنا دیا، اس کی مورتی بنا دی، اس کا آئیڈل بنا دیا اور اس کی پوجا شروع کر دی. اس کی یہ لات منات عزا حبل یہ کوئی اس قسم کے لوگ نہیں تھے، یعنی یہ بڑے پارساں قسم کے لوگ گزرے تھے، تو انہوں نے ان کی مورتیاں بنائی. نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کی تو ایسے شد مت سے منع فرمایا، ایسی شد مت سے. اور اس کے لیے یہ جواز پھر پیش کرنا کہ جو اس زمانے میں لوگ تصویروں کی پوجا کرتے تھے، جو چیز قرآن حدیث کے ٹیکسٹ میں آ جائے اسی کے لیے کوئی علت نہیں ہوا کرتا. علت از دی آرڈر اینڈ کمانڈمنٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب قیامت کے حوالے سے وہ ان بتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اور سفارشی ان اے سینس کہ وہ اپنا فیصلہ امپوز کرنے والے ہیں اللہ پہ. وہ اپنا فیصلہ امپوز کر، یعنی وہ اللہ کو ڈکٹیشن دیں گے کہ فلاں کو بخش دو اور فلاں کو اس نے ہماری بڑی پوجا کر دی ہے اور فلاں کو بھی بخش دو اس نے ہماری. تو اگر وہ اتنے زوراور ہیں تو اللہ سے کیوں بخشواتے ہیں؟ خود ہی بخشوائیں. صحیح ہے. ہاں داتا صاحب تھے، یہ ان کے داتا صاحب تھے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. ہاں جو کہ آگ پر باہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہیں، اور فرشتش کرے سوک سے جس کی چاہے. نبی کو جو چاہے خدا ہی بنائے، اور ولی کا رتبہ شہیدوں کا رتبہ نبی سے بڑھائے. صحیح. تو ابھی تو خدا کی کوئی ذمہ داری رہی نہیں. سارے وہ قبروں میں جو بزرگ پڑے ہوئے ہیں، صحیح ہے، ان کے پاس ایجنسیاں ہیں. صحیح ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ کسی کے پاس بیٹا دینے کی ایجنسی، کسی کے پاس شادی کروانے کی ایجنسی، کسی کے پاس بزنس سنوارنے کی ایجنسی، کسی کے پاس بیماری رکوانے کی ایجنسی. پتہ نہیں کوئی سر درد کا بابا ہے، کوئی بخار کا بابا ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں حضرت کی بیٹھک ہے. یہاں حضرت صاحب تشریف رکھتے تھے. اس کو حضرت صاحب کی کیا کہتے تھے؟ بیٹھک کے حضرت صاحب تشریف رکھتے تھے. صحیح. اور کسی حضرت صاحب نے درخت کو ٹیک لگایا اس طرح، صحیح، تو لوگ اس کے ساتھ وہ جو ہے کمر کا درد کروانے کے لیے. استغفر اللہ العظیم. What a stupid concept that is. استغفر اللہ العظیم. یہی ہوتا ہے شرک. تبھی تو مولانا حالی نے یہ اپنے کلام میں بڑا اچھا کر دیا کہ مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہ، عبادت کرے شوق سے جس کا چاہے. اور نبی کو، نبی کا رتبہ خدا سے بڑھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اور شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں کہ بابا ککڑ لیتے پتر دے. اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا الہم ارجل یمشون بہا ام لہم آذان یسمعون ام لہم ایدی یبطشون بہا. اللہ کریم فرماتے ہیں جو بزرگوں کو آپ پکارتے ہیں، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جو چل کے آپ کے پاس آ کر آپ کو سپورٹ دے دیں؟ ایسے ہاتھ ہیں کہ آپ کو سپورٹ دے دیں؟ ایسے کان ہیں جو آپ کو سن سکیں؟ اور پیچھے فرمایا سورہ فاطر اس کے بعد آ رہا ہے کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. پکارتے رہو. پکارو گے تو کیا ہوگا؟ صرف آپ مشرک ٹھہرو گے، آپ کی آواز خاک ان تک پہنچے گی. لا یسمعوا دعاءکم، وہ آپ کو نہیں سنتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَ، اور سپوز سن بھی لیا، لا یستجیبوا لکم، لا یستجیب، وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتے.
वलो समिअू मस्तजाबू लकुम, और फरमाया वयौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम, यही बुजुर्ग क़यामत के दिन आपके गिरबान में हाथ डालकर खुदा के सामने पेश करेंगे कि इन्होंने हमें खुदा बना दिया था। और अल्लाह करीम ने पीछे कहा वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, फिर न कहा मैं खबर न होगी। न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े और न ईमान जाए। ये सब कुछ करते हैं वो जो मुशरिकीन मक्का करते थे। हाँ, न तौहीद से कुछ खलल इसमें आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। इंशाअल्लाह वो पहुंच जाएंगे। अभी हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान करीम को इस हवाले से आप 4 हिस्सों में तकसीम कर दें। एक हिस्सा सूरह फातिहा से शुरू होता है सूरह अनआम के इब्तिदा तक, इसमें ज्यादा जोर दिया गया है तौहीदुल उलूहिया, उलूहियत वाली तौहीद। दूसरा हिस्सा सूरह अनआम से शुरू होता है सूरह कहफ के इब्तिदा तक, इसमें जोर दिया गया है तौहीदुर रुबूबिय्या। तीसरा हिस्सा सूरह कहफ से शुरू होकर यहां तक आ पहुंचता है सूरह सबा के इब्तिदा तक, इसमें इस तस्वर पर जोर दिया गया है कि बरकत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है, किसी और से बरकतें न मांगा करो। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान, बरकतों देने वाली जात वही अल्लाह ताला जिसने कुरान नाजिल फरमाया। और चौथा तस्वर क़यामत का, और क़यामत में ये कि कोई सिफारिशी वहां नहीं होगा इल्ला अन याज़न लहुर रहमान, इल्ला आके अल्लाह किसी को इजाजत दे कि आप किसको बख्शवाना चाहते हैं, लेकिन ईमान शर्त, किसी काफिर के लिए कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता। अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। और हर एक हिस्सा अलहम्दु से शुरू है। पहला वाला हिस्सा अलहम्दु से, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे वाला हिस्सा सूरह अनआम देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, अलहम्दु से शुरू है 29। सूरह कहफ पे जाएं 15वें पारे में, निकाल लिया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल किताब अला अब्दी, सही। और ये चौथा वाला हिस्सा, लेकिन पहले वाले 3 हिस्सों में एक तस्वर पे ज्यादा जोर दिया जा रहा था, तौहीदुल उलूहिया तो एक बार अल्हम्दु कह दिया, तौहीदुर रुबूबिय्या तो अनआम में एक बार अल्हम्दु कह दिया, सही। बरका तो सूरह कहफ में एक बार अल्हम्दु कह दिया। लेकिन इस दूसरे वाले चौथे वाले हिस्से में 2 तस्वुरात हैं, एक क़यामत, क्या क़यामत का इस्बात, और दूसरा ये कि कोई अपनी सिफारिश को इम्पोज नहीं कर सकता, सही। तो यहां चूंकि मौज़ूआत 2 हैं तो यहां एक बार अल्हम्दु कह दिया सूरह सबा ने, एक बार अल्हम्दु कह दिया कहां, सूरह सबा में, और इसके बाद जाएं सूरह फातिर में फिर अल्हम्दु कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावाति वल अर्द। इसके बाद जो है सूरह देख लिया, इसलिए कि यहां पे 2 तस्वुरात पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो अल्लाह करीम ने फिर इंडिकेशन दे दिया अल्हम्दु से कि 2 तस्वुरात ज़हन में रखें। जादू है सजात। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह के लिए है। तो ये है दावा, ये क्या है, दावा। अल्लाह ने दावा कर दिया सारी तारीफें अल्लाह के लिए। और मैंने आपसे कह दिया था कि एक होता है हमद, दूसरा होता है मदह। एक होता है हमद, दूसरा होता है मदह। मदह ऐसे वसफ पे की जाती है जो इंसान के इख्तियार में ना हो। यानी मसलन मैं कह दूं कि भाई आसिफ साहब का चेहरा माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत चेहरा है, अब ये अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना इसके इख्तियार में तोड़ा है? ये इसके इख्तियार में तोड़ा है? नहीं। भाई ये बल्ब अच्छी रोशनी कर रहा है, अब ये रोशनी बल्ब के इख्तियार में तोड़ा है, तो इसको कहते हैं मदहा। इसको क्या कहते हैं? मदहा। लेकिन वो सिफत जो आदमी या कोई जात अपनी इख्तियार से हासिल कर चुका हो तो उसे कहते हैं हमद, उसकी तारीफ करना। तो अल्लाह की सारे सिफात जो है वो उसके इख्तियारी है, उसके इख्तियार से बाहर नहीं, किसी और ने नहीं दिए। तो इसलिए उसके लिए हम मदा का लफ्ज नहीं कि हम अल्लाह की मदह कर रहे हैं, नहीं भाई। अल्लाह की मदह कर रहे हैं तो इट मीन्स कि यू आर एट द सेम टाइम बिलीविंग दैट समबडी एल्स हैज गिवन सर्टेन एट्रीब्यूट्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नो, ही हिमसेल्फ हैव दैट। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अब सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं,
میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ الف لام کیا یہ الحمد حمد سے پہلے ہی کیا الف لام الف لام کیا اب یہ لغت عربی میں 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے. الف لام اسے کہتے ہیں الف لام حرفی. اسے کیا کہتے ہیں الف لام حرفی, کیونکہ اس قسم کا ایک الف لام ہے اسے کہتے ہیں الف لام اسمی. الف لام اسمی جو ہوتا ہے دو ان دی میننگ آف دیٹ ون جسے ہم موصول کہتے ہیں, لیکن یہ الف لام حرفی. تو الف لام حرفی اس کے 4 استعمالات ہیں. ایک جنسی کیا جنسی کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی حمد کا نیچر موجود ہو جائے وہ اللہ کے لیے, یعنی جس چیز پر ڈیفینیشن حمد کی صادق ہو جائے تو وہ کس کے لیے اللہ کے لیے. دوسرا ہے استغراقی الف لام استغراقی کا معنی ہے کہ دنیا میں جتنے سارے حمد ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں. ہم اپنے بلڈنگ کے اسٹرکچر کی تعریف کر رہے ہیں تو ایکچولی دیٹ از تعریف آف اللہ سبحانہ و تعالی, because he is the one who has given the talent to the Najjara, to the Mistri, to the architect, or to the engineer who has built such a beautiful structure, for example. So actually you are going to do hamad of Allah subhanahu. تو ہر حمد چاہے کس کی بھی کی جائے وہ ایکچولی کس کی حمد ہے اللہ تعالیٰ کی. اور تیسرا الف لام عہد خارجی کا معنی یہ ہے کہ حمد کی وہ ڈیفینیشن جو کہنے والے کو معلوم ہے اور سننے والے کو معلوم ہے وہ کس کے لیے ثابت ہے اللہ کے لیے. اسے کہتے ہیں الف لام عہد خارجی. اور چوتھے کو کہتے ہیں عہد ذہنی کہ کہنے والا حمد سے جو مفہوم لے رہا ہے وہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہر قسم کی حمد یہ اللہ کے لیے, ہر قسم کی تعریف. الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. کیوں ہے بھائی؟ دعویٰ ہے. کوئی دلیل بھی ہے؟ ہاں یہ پیچھے دلیل یہ الذی کے بعد دلیل شروع ہو رہا ہے. الذی اس لیے کہ اللہ وہ ذات ہے لہو ما فی السماوات کہ اس کے اختیار میں وہ جملہ مخلوقات جو آسمانوں کے اندر ہیں, وما فی الارض اور وہ جملہ مخلوقات جو زمین کے اندر ہیں, وَلَهُ الْحَمْدُ تو یہ تو وہ اس دنیا والا معاملہ, کیونکہ دنیا عبارت کس چیز سے؟ آسمان اور زمین سے, کیونکہ وہ احاطہ کر چکے ساری کائنات پر. آسمان اور زمین سے باہر بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں یعنی جو چیز ہے کسی زمین کے اندر ہوگی, کسی آسمان نے اس پر احاطہ کیا ہوگا. تو اللہ کریم فرماتے ہو سارے میرے کنٹرول میں ہیں. تو الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض تو یہ تو ہوگا اس دنیا کا معاملہ. اب جو نئی دنیا آئے گی اس میں تو یہ آسمان و زمین نہیں ہوں گی, تو اٹ مینس کہ وہاں حمد کس کا ہوگا پھر؟ کیونکہ تصور تو آٹومیٹکلی ختم ہو گیا. تو پیچھے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ دوسری دنیا میں بھی تعریف صرف اسی کی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی اللہ کے لیے تعریف فی الآخرہ دوسری دنیا میں بھی. وَهُوَ الْحَكِيمُ اور وہی اللہ تعالیٰ کے ذات الحکیم سارے حکمت کو جاننے والا ہے, الخبیر اور ساری چیزوں کے اطلاع رکھنے والا ہے. یعلم اب یہ مشت نمونہ خروار کیا کہتے ہیں؟ مشت نمونہ خروار. مشت نمونہ خروار مینس کہ آپ گندم کسی کو فروخت کروانا چاہتے ہیں, بس ایک مٹھی بھر لے کے آئے کہ یہ گندم جو ہے میرے پاس ہے 100 ٹن. اس کو کہتے ہیں مشت کہتے ہیں اس مٹھی بھر کو, اور خروار وہ جو پلنٹی آپ کے پاس ہے, کہ یہی نمونہ ہے سیمپل. تو اب اللہ کریم سمپل کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کریم ہر ایک چیز کا خبر رکھتا ہے اور ہر ایک چیز کی حکمت کو جانتا ہے. تو ایک مثال ہم کو دیکھیں یعلم ما یلج فی الارض اللہ کو یہ پتا ہے زمین کے اندر کیا کچھ داخل ہوتا ہے. نیچے دیکھیں یعلم ما یلج فی الارض اللہ کریم جانتا ہے ما وہ ساری چیزیں یلج فی الارض جو داخل ہوتی ہیں زمین کے اندر. جو داخل ہوتی ہیں, بارش برستا ہے پانی کہاں چلا جاتا ہے؟ زمین کے اندر. آپ اپنے تخم کو کہاں ڈال دیتے ہیں؟ زمین کے اندر. ما یلج فی الارض یہ جو منرلز ہیں یہ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ زمین کے اندر. اللہ کریم فرمایا سارے مجھے معلوم ہے. یعلم ما یلج اس کا معنی یہ ہے چوری صاحب کہ اللہ تعالیٰ کو جیولوجی بھی ٹھیک آتی ہے. یعلم ما یلج فی الارض جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جو داخل ہوتی ہیں زمین کے اندر. وما یخرج منہا اور وہ ساری چیزیں جو نکلتی ہے زمین سے. گیسولین نکلتا ہے,
मिनरल्स निकलते हैं, फसल निकलता है, जो कुछ भी निकलता है, पानी निकलता है, जो कुछ भी है, सयाल मादे निकलते हैं, अल्लाह करीम फरमाते मुझे सबका पता है। वमा यंज़िलु मिनस समाए, और अल्लाह करीम जानता है मा यंज़िलु मिनस समाए, वो चीज जो ऊपर वाली दुनिया से नाजिल होता है, वमा यारुजु फीहा, और वो जो ऊपर वाली दुनिया को चढ़ता रहता है, मादियात में से या रूहानियात में से। तो मादियात के हवाले से फॉर एग्जाम्पल स्पेस से क्या कुछ नाजिल होता है, या क्लाउड से पानी नाजिल होता है, और सूरज से एनर्जी नाजिल होती है, मून से लाइट नाजिल होता है, सैयारों और सितारों से अपनी कुछ चीजें नाजिल होती हैं। सही। अब जमीन पे वो जो असर कर जाता है, उस असर के पस मंजर में जमीन से क्या कुछ ऊपर चला जाता है, अभी बुखारात ऊपर चले जाते हैं। ये तो हो गया क्या मादी एतबार से। और रूहानी एतबार से मा यंज़िलु मिनस समा, अल्लाह करीम फरमाते हैं मैं उस वही को जानता हूं जो आसमान से नाजिल आता है, वमा यारुजु फीहा, और उस अमल को जानता हूं जो आसमान के ऊपर चढ़ता है, आसमान की जानिब चढ़ता है। और इसे उसको नहीं कह रहा मदद बश ये है यसअदुल कलिमुत तय्यब वअमलु सालिह यरफअहु। फातिर इसी के बाद आयत नंबर 9 देखें, वहां पे इंजील दोनों चीजों को एक साथ नफी कर दिया, जो हमने मादी और रूहानी का तस्वर दे दिया। आयत नंबर 9, वल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह ताला वो जात है, अरसल रियाहा, जो चलाते हवाओं को, फतुसीरु सहाबन, और वो हवाएं उल्टाती पलटाती हैं, सहाबन क्लाउड्स को, बादलों को कौन चलाता है? हवाएं। बादलों को कौन चलाता है? हवाएं। फसुकनाओ, हम चला के ले जाते हैं उन बादलों को, इला बलदिल मय्यतिल, खुशक जमीन पर, फाहयना बिल अर्द बाद मौतिहा, हम जिंदा करवा देते हैं उस पानी के जरिए वो खुशक जमीन बाद मौतिहा, उसके मरने के बाद बारिश हो जाती है, जमीन में एक हलचल पैदा हो जाती है, अदरवाइज वो मुर्दा पड़ी हुई है, कोई हरकत है नहीं। फाहयना बिल अर्द बाद मौतिहा कज़ालिकन नशूर। अब अल्लाह करीम ने इस चीज को बतौर दलील पेश कर दिया कि जो अल्लाह इस मुर्दा जमीन को जिंदा कर सकता है, ही हैज ऑल द पावर टू गिव यू लाइफ अगेन, कि वो आपको कज़ालिकन नशूर, इस तरह आपका उठना भी होगा कब्रों से। फिर कोई मुश्किल काम तोड़ा है? ये नमूने तो मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूं। कज़ालिकन नशूर, इसी तरह आप लोगों का उठना होगा कब्रों से। मन कान युरीदुल इज्जता, जो भी चाहता है गलबा, जो भी चाहता है गलबा। इज्जत का एक माना है गलबा, कुव्वत पाना, क्या कुव्वत पाना, और इज्जत का दूसरा माना है रिस्पेक्ट एंड ऑनर, डिग्निटी। मन कान युरीदुल इज्जता, जो भी चाहता है डिग्निटी, इज्जत और ऑनर, फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, अल्लाह के कंट्रोल में गलबा सारे का सारा। यू मस्ट बी इन टच विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह विल गिव यू गलबा। यू मस्ट बी इन टच विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल गिव यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर। फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब, इस अल्लाह के जानिब चढ़ते हैं अल कलिमुत तय्यब, बेहतरीन और पाकीज़ा कलिमे। आप कह देते सुभान अल्लाह। अब जो भी जिक्र अस्कार करते हैं अल्लाह की तारीफ करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, ये एक नूर और लाइट बनकर अल्लाह की जानिब चढ़ते रहते हैं। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब, अल्लाह की जानिब चढ़ते रहते हैं सारे पाकीज़ा कलिमे। वल अमलु सालिह, और अमल सालिह यरफउ, अल्लाह करीम उसे उठा देता है। अल्लाह करीम उसे उठा, मीन्स के जो आप अमल सालिह कर देते हैं वो अमल सालिह अल्लाह की जानिब चढ़ता रहता है। तभी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे देखिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तभी फरमाया कि इमाम को एहतराम न दिया गया और कौम सारे इमाम से नाराज है उसके कोई दीनी खताओं से। सही। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि न इमाम का नमाज उसके सर से एक शिब्र ऊपर चला जाता है और न उसके मुक्तदियों का नमाज बस यहां रहता है। सही। तो मैंने एक बार पाकिस्तान में खेले, एक मस्जिद में जाके वहां इमाम और मुक्तदियों का झगड़ा हुआ था। मैंने कहा कि भाई मुद्दत से आप लोगों का झगड़ा चल रहा है, न इमाम प्रेयर रख को छोड़ रहा है और न आप उसको एहतराम दे रहे हैं और नमाजें पढ़ते हैं इस इमाम के पीछे। मैंने कहा न इमाम की नमाज ऊपर जाती है और न आपकी,
نہ امام کی نماز اوپر جاتی ہے ہاں اور نہ آپ کی. تو ایک بوڑھے نے وہاں سے آواز دے دیا اس طرح, اس وجہ سے تو ہمارے سر بوجھنے ہیں, وہ سارے یہاں سر کے اوپر پڑے ہوئے, اس لیے سر پر بوجھ پڑا ہوا ہے کہ سر بوجھل ہے. امام صاحب کا بھی سر بوجھل ہے اور مقتدیوں کا بھی سر بوجھ. تو اٹ مین کہ عمل صالح, اس حدیث سے مفہوم متعین ہو گیا کہ عمل صالح جب آپ کر جاتے ہیں تو اللہ کی جانب چڑھتا رہتا ہے. بات میں گئی. اور یہ مفہوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری جگہ بھی فرمائی کہ جب انسان مر جاتا ہے عمل ختم ہو جاتا ہے, عمل ختم ہو جاتا ہے, تو وہ جگہ یا وہ ایکسس جہاں سے اس کا عمل چڑھتا رہتا تھا, وہی عمل, وہ عمل کے وقت وہی جگہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ آج فلاں صاحب کا عمل نہیں آیا. اور حضور نے فرمایا وَهَذَا هُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَلَا الْأَرْضُ, کہ کافر پر اور گناہگار پر نہ زمین روتی ہے اور نہ آسمان روتا ہے. اٹ مینز کہ مومن تقی صالح پر زمین بھی روتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو سجود ہی جہاں وہ سجدے لگایا کرتا تھا وہ جگہ روتی, وہ میرا ساتھی کہاں گیا, صحیح. اور جہاں سے اس کا عمل ایکسس کرتا ہے اللہ کی جانب, وہ دروازہ روتا ہے کہ وہ میرا ساتھی کہاں چلا گیا. ابھی دن میں بات آ گئی. یہ دیکھیے اللہ کریم بالکل لاجیکل باتیں کرتا ہے. صاحب اس کا معنی ہے کہ اللہ کو لاجک بھی ٹھیک ٹھاک آتا ہے, ہاں ماننا کیا جاننے کی نہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب, اللہ کریم کے جانب یصعد الکلم الطیب, چڑھتے رہتے ہیں الکلم الطیب, پاکیزہ کلمات, والعمل الصالح یرفع, اور عمل صالح یرفع, اللہ کریم اس کو اٹھاتا رہتا ہے اپنی جانب. یہ ایک معنی. اور دوسرا معنی والعمل الصالح, اور عمل صالح یرفع, اپنے کرنے والے کو منزلت دے دیتا ہے, مرتبہ فراہم کرتا ہے, اس کو درجہ دے دیتا ہے. عمل صالح کا کرنے والا وہ ایک درجہ پا لیتا ہے, کہاں؟ ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو واپس اپنے سبق. یعلم ما یلج فی الارض, جانتا ہے اللہ تعالی ما یلج فی الارض, وہ ساری چیزیں جو داخل ہوتے ہیں زمین کے اندر, وما یخرج منها, اور وہ جو نکلتے ہیں زمین سے, وما ینزل من السماء, اور وہ جو نازل ہوتا ہے اوپر والے دنیا سے, وما یعرج فیہا, اور وہ جو چڑھتا رہتا ہے اوپر والے دنیا میں, وہو الرحیم, اور وہ اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے, الغفور, بخشنے والا ہے. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة, اب اللہ کریم شکوہ کر دیتا ہے, کمپلینٹ کرتا ہے منکرین سے کہ وہ آخرت کا انکار کیوں کرتے ہیں. وقال الذین کفروا, اور کہہ دیتے ہیں کافر لوگ, لا تأتینا الساعة, وہ گھڑی جو محمد کہہ رہا ہے وہ گھڑی کبھی نہیں آنے والی. جس گھڑی کا ذکر محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, وہ گھڑی کبھی آنے والی ہے نہیں. ویسے کوئی کریزی کانسیپٹ ہے جو ہی دے رہا ہے. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة, وہ قیامت والے گھڑی کبھی نہیں آئے گی. قل, آپ کہہ دیجئے او میرے نبی, بلا, ہاں, شور, بلا مین شور, ورب, مجھے اپنے پروردگار کی قسم, لتاتینکم, وہ گھڑی آپ کے پاس خامخواہ آ پہنچے گی. شور, وہ گھڑی خامخواہ آئے گی, وہ گھڑی سرٹنلی ضرور آئے گی, ضرور آئے گی. اور پیچھے قسم اٹھائے وربی, کہ مجھے میرے پروردگار کی قسم, تو ابھی اس کے کوالٹیز ہیں, اس کے ایٹریبیوٹس ہیں, اس کے صفات ہیں. ورب, مجھے اپنے پروردگار کی قسم, عالم الغیب, وہ پروردگار جو پوشیدہ رازوں کو جاننے والا ہے, لا یغضب عنہ, پوشیدہ نہیں رہ سکتا اس اللہ تعالیٰ سے, مثقال ذرۃ, اسمال ایٹم, اسمال ایٹم جو خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جاتا, اللہ کو وہ بھی معلوم ہے. لا, خوردبین کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں انگریزی میں, وہ جس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں معلوم ہوتی ہیں, مائکروسکوپ. تو مائکروسکوپ سے جو چیزیں نہیں, اللہ کریم فرماتے وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں. آپ کو مائکروسکوپ کی ضرورت ہے, مجھے کون سی مائکروسکوپ کی ضرورت ہے, میں تو اسکوپ ہی اسکوپ ہوں. دیکھیے
لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، پوشیدہ نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ سے مثقال ذرۃ، ایک چھوٹا سا ذرہ بھی، فی السماوات، چاہے وہ آسمانوں کے اندر ہو، ولا فی الارض، یا زمین کے پنہانیوں میں ہو، ولا اصغر من ذالک۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ نے کچھ ایٹم اور ذرات معلوم کیے ہوں گے، تو جس چیز کو آپ ذرہ کہتے ہیں which is known to you، وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اور وہ ذرات جس تک ابھی تک آپ کا علمی اپروچ بھی نہیں ہوا، تھیوریٹیکل اپروچ بھی نہیں ہوا، اللہ کریم فرماتے ولا اصغر من ذالک، اسی سے جو چھوٹا ہے، جو ابھی تک آپ کے برنامے پہ بھی نہیں، آپ کے ایجنڈے پہ بھی نہیں، ابھی تک آپ کا وہ تھیم نہیں، ابھی تک وہ آپ کا سبجیکٹ اور ٹاپک نہیں رہا، تو ولا اصغر من ذالک، اسی سے چھوٹا، اٹ مینز کہ سائنسدان ابھی تک جو کچھ معلوم کر چکے ہیں، تو ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہے، اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ بس اللہ کریم ایک اسمال انڈیکیٹر دے دیتا ہے، پتہ نہیں سائنس کے کتنے دروازے کھول دیتا ہے، اور سبحان اللہ۔ ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس ذرے سے چھوٹی چیز اس سے پوشیدہ رہ جاتی ہے، ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کتاب مبین مانا اللہ کا علم۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ علم کا احاطہ کیوں ہے، علم کا احاطہ کیوں ہے؟ انجام کار، لیجزی الذین آمنوا، انجام کار بدلا دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے، اولئک، یہ لوگ، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور بہت معزز، معزز کریم کا معنی معزز، بہت معزز قسم کا پروویژن ہے ان کے لیے جنت میں، فیہا من النعیم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فیہا من النعیم ما لا عین رأت، آپ کا پروویژن جنت میں کیا ہوگا، ابھی تک آنکھوں نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کانوں نے سنا نہیں، ولا خطر علی، چاہے تکلیف دیے بغیر، ایسا نہ ہو کچھ غوطے موتے لگ جائے اور پھر جانا ہو، نہیں غوطے سے پہلے پہنچ جائیں، کیونکہ وہ غوطہ ہمارے بس کی بات نہیں، جہنم میں ایک سیکنڈ کا غوطہ بھی اللہ بچائے رکھے۔ یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم، والذین، اور وہ لوگ، سعوا فی آیاتنا، جو ہمارے آیات میں دو لگاتے ہیں، معاجزین، اس حوالے سے کہ آیات کا ابطال کیسے کیا جائے، قرآن کا رد کیسے کیا جائے، شریعت کے تصورات کیسے رد کیے جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس چیز میں لگے رہتے ہیں، وہ اس چیز میں لگے رہتے ہیں کہ بھائی یہ تصور جو مولوی صاحب دے رہا ہے اس کو کیسے صحیح، اور ایک صاحب نے تو کتاب لکھی مولوی کا غلط مذہب، کس نے لکھی؟ مولوی کا غلط مذہب، ہاں مولوی کا غلط مذہب، تو کس نے کتاب لکھی آپ کو پتا ہے؟ خاکسار کے جو بانی تھے اللہ مشرقی، وہ بھی بڑے کنفیوز قسم کے آدمی تھے، تو اس کنفیوز آدمی نے کتاب لکھی۔ اب کتاب ایسے گندگی کا پلندہ ہے، گندگی، اس گندگی کے پلندے میں لکھا ہے کہ ایھا الفقہاء الجاہلون، کیونکہ وہ زبانیں تو بہت جاتا تھا، انما النصارى هم المؤمنون حقا، اور جاہل مولوی ہو، یہ جو عیسائی ہیں یہ صحیح مسلمان ہیں، ولکن لا تفقهون ایمانهم، آپ لوگوں کو ان کی ایمان کی سمجھ نہیں آ رہی، صحیح، اس پر استدلال پیش کر رہا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور کے اندر لکھا تھا کہ زمین کی ساری حکومت یہ صالحین کو مل جائے گی، تو اس نے کہا کہ سارے برطانیہ وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی، یہی صالحین مراد ہے قرآن آیت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ آئے تبھی تو مولانا مودودی صاحب کے پاس جب 2 بجے رات کے آئے سردی میں، دروازہ کٹکھٹایا، وہ باہر نکلے، اس نے کہا علامہ صاحب کیسے آنا ہوا، وہ بالکل دیوار کے ساتھ رہتے تھے، کہ علامہ صاحب کیسے آنا ہوا، اس نے کہا جی وہ راتوں رات بستر پر لیٹے لیٹے نیند نہیں آ رہی تھی، ایک فکر آئی، اس نے کہا وہ کیا، اس نے کہا جی آپ کے قلم میں بھی قوت ہے، میرے قلم میں بھی، اگر ہم اتحاد کر لیں تو پوری دنیا کی کایا پلٹ سکتے ہیں، صحیح۔ تو مولوی صاحب نے اسے کہہ دیا علامہ صاحب بڑی اچھی فکر ہے، کیونکہ اسے اس آدمی کی مزاج کا پتہ ہے، اس نے کہا ابھی آپ ایک بار واپس جائیں اور ایک بار پھر لیٹ جائیں، اب اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے، شاید وہ تصور بھی آپ کے ذہن میں آئے، تو پھر آپ مجھے صبح بتائیں گے، صحیح۔ مولانا سے کسی نے کہا کہ آپ نے یہ تجویز کیوں دی، اس نے کہا مجھے پتہ ہے، پھر اس نے مرنے سے پہلے میرے پاس نہیں آنا، اس نے کہا اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہے، تو رات کوئی خیال آیا اس کو اور دیوار پہ چھلانگ لگایا اور میرے گھر آ گئے۔ تو پھر کسی صحافی نے ایک موقع پر مودودی صاحب سے پوچھ لیا کہ مولانا آپ کہاں رہتے لاہور میں،
اچرا کا پاگل خانہ تو مشہور ہے، یہاں 4 نمبر جاتی ہے. کون سی نمبر جائے سر؟ 10 نمبر 4. ہاں ویگن جاتی ہیں. صحیح. تو وہاں پہ پاگل خانہ ہے اور اس جانب. تو مولانا سے پوچھا گیا کہ مولانا آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا میں 2 پاگل خانوں کے درمیان. بس آپ بات تو سمجھ گئے، ایک جانب وہ پاگل خانہ حکومت کا اور دوسرا والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ سعوا فی آیاتنا، تو جو لوگ دین سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا ضرب دین پہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ڈائریکٹ دین پہ ضرب لگائے تو لوگ اس کے حصے بکھرے کر دیں. تو وہ ضرب لگاتے کس پر؟ مولوی پر، کہ مولوی کو کنڈیم کیا جائے. بس اٹ مینز کہ پھر مولوی کی بات کو کوئی نہیں سنے گا. صحیح. اس کو دنیا کے سامنے ایک جاہل تصور کر کے آپ دیکھیے. اور یہ فکر ہمارے اندر قریشی صاحب انگریزوں نے ڈال دی. آپ کو پتا ہے کہ انگریز جب محکمہ مال کی وہ کاغذات لکھ رہے تھے، محکمہ مال کا کاغذات لکھ رہے، تو محکمہ مال کے کاغذات میں وہ تعلیمی حیثیت کا ایک خانہ ہوتا تھا، تعلیمی حیثیت کا. تو اس میں نیچے اگر کسی آدمی نے کنڈر گارٹن بھی پڑھ لیا ہو جس کو 10 خط آ رہا ہو تو اس کو کہتا ہے تعلیم یافتہ. کیا تعلیم؟ اور میں آپ کو لطیفہ سناؤں. علامہ شبیر احمد عثمانی، شیخ الاسلام والمسلمین، علامہ شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث، قرآن کریم کا مفسر، یہاں تفسیر پڑھی ہوئی ہے. بخاری کا شارح جس نے فضل الباری لکھا ہے، العقل والنقل. مسلم کا شارح جس نے فتح الملہم لکھا ہے، جس نے فتح الملہم. اور صرف یہ نہیں، فتح الملہم و فضل الباری اس سے علماء عرب استفادہ کرتے ہیں حدیث سمجھنے کے لیے. صحیح کہ فتح الملہم میں علامہ عثمانی نے یہ بات لکھی ہے. علامہ اس کے چونکہ اس کے پاس وہ حکومتی ادارے کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھی، اس کے سامنے لکھا تھا ان پڑھو خواندہ ہونا خواندہ تھے. استغفر اللہ العظیم بدی تفاوت راج کو جا استاب کو جا. بھائی انگریزی کی تعلیم ہو، ہی از ایجوکیٹڈ، قرآن حدیث کو سمجھ رہا ہو، ہی از انپڑھ. یہ کس نے کہا کیا؟ یہ انگریز نے کیا. ابھی تو میں کل جو درس اپنے درس میں کہہ رہا تھا، کل انگریزی والے درس میں علامہ کا جو آخری سنا دیا کہ لا کر برہمنو، ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام. ابلیس کا پیغام اپنے اس کے فرزند کون تھے؟ وہی تھے فرنگی جو ہمارے اوپر مسلط تھے. تو علامہ نے کہہ دیا کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو اور اہل عرب سے ان کے روایات چین لو. اہل عرب سے ان کے روایات چین لو. اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. اور اقبال کی نفس سے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. ورنہ یہ خبیدہ کو بیدار کر رہا ہے، سوئے ہوئے کو بیدار کر رہا ہے. اس کو وہ تحقیق بھی کرتے ہیں تو وہ شیطانت کرتے رہتے ہیں. والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ سعوا فی آیاتنا جو ہمارے آیات کے اندر کوشش میں لگے رہتے ہیں، معاجزین، اس کو باطل کرنے کے لیے، اس کو باطل ثابت کرنے کے لیے. اولئک لہم عذاب، انہی کے لیے عذاب من رجس علیم، جو بڑے دردناک عذاب کا حصہ ہوگا. بڑے دردناک عذاب کا حصہ یعنی مین دیٹ ول بی این ایسنس آف اے ویری دردناک عذاب، کہ وہ دردناک پنشمنٹ کا ایک ایسنس ہوگا. صحیح، یعنی دردناک ترین عذاب ہوگا. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَيَرَى الَّذِينَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ، دیکھتے ہیں مین جانتے ہیں، اور جانتے ہیں وہ لوگ اوتوا العلم جنہیں علم دے دیا گیا ہے، الذی انزل الیک، وہ کتاب جو آپ کو نازل کیا گیا ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے، هو الحق، تو اہل علم اس کو حق سمجھتے ہیں، اہل علم اس کو حق سمجھتے ہیں. وَيَهْدِي، اور یہی کتاب گائیڈ کرتا ہے، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس پروردگار کے راستے کے جانب جو غلبے والا ہے اور جس کی تعریف کی جاتی ہے. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 3 سے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، آیت نمبر 3 میں کہا تھا کہ وہ گھڑی کبھی آنے والی نہیں ہے، لائف آفٹر ڈیتھ والی گھڑی
کبھی نہیں آنے والی ہے. تو اس آیت کا وہ اسی سے تعلق ہے کہ وہاں تو انہوں نے اجمالی بات کی, یہاں تو آپ کا مسخرہ اڑا رہے ہیں کہ جب رسول پاک ان کے سامنے سے گزرتے, صحیح, یا وہ کسی سے غائبانہ ذکر کرتے, وہ کہتے تھے کہ آپ شام آ جائیں, میں آپ کو ایک آدمی کے پاس لے جاؤں گا, وہ لوگوں کو یہ بتاتا رہتا ہے کہ جب آپ ریزے ریزے ہو جائیں گے پھر آپ کو نئی لائف مل جائے گی. یہ مسخرے کرتے تھے کہ میں آپ کو ایسے دیوانے سے ملانا چاہتا ہوں جو دیوانہ یہ باتیں کرتا رہتا ہے. چوری صاحب ویسے تھے بڑے انٹرنیشنل آرامی وہ لوگ. قال الذین کفروا هل ندلکم, اور کہتے ہیں وہ کافر لوگ بطور مسخرہ, هل ندلکم, آیا do I not inform you, هل ندلکم me, do I not inform you, هل ندلکم, کیا میں آپ کو ایک ایسے شخص کی اطلاع نہ دوں, ینبئکم, جو آپ کو اطلاع دے گا, اذا مزقتم کل ممزق, جب آپ کے بدن کے مکمل پارچے ہو جائے. تمزیق کا معنی ریزہ ریزہ کرنا. اذا مزقتم, جب آپ ریزہ ریزہ ہو جائے, کل ممزق, مکمل ریزہ ریزہ, تو وہ اس دنیا کی باتیں کرتا رہتا ہے. صحیح, تو ان کے نزدیک ان کا مفہوم بھی تھا مولوی کا غلط مذہب. کیا یہ ذرا محمد کا غلط مذہب آپ کو دکھا دیں کہ محمد یہ باتیں کرتا رہتا ہے. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل, کیا ہم آپ کو اطلاع نہ دیں کہ ایسی شخص کے, ينبئكم اذا مزقتم, جو آپ کو خبر دے دیتا ہے, اذا مزقتم كل ممزق, جب آپ مکمل ریزہ ریزہ ہو جائے تو خبر دے دیتا ہے, انکم لفی خلق جدید, کہ آپ کو ایک نئی لائف اور نئی زندگی مل جائے گی. افطرا علی اللہ کذبا, آیا یہ آدمی, یا تو افطرا علی اللہ, یہ اب ان کے ریمارکس ہیں. پہلے تو یہ کہہ دیا بطور مسخرہ کہ آئیں ایک ایسے کریزی سے ملائیں جو کہتے ہیں کہ جب ریزہ ریزہ ہو جائے پھر نئی لائف مل جائے گی. اب ان کے ریمارکس دیکھیں کہ افطرا علی اللہ کذبا, یا تو یہ آدمی اللہ پہ جھوٹ باندھا ہوا ہے. کوئی کریزی کنسپٹ ہے اور کس کے گلے ڈال دیا ہے, اللہ کے گلے. افطرا علی اللہ کذبا, یا تو جھوٹ باندھا ہے اس نے اللہ تعالیٰ پہ, ام بہ جنۃ, یا یہ آدمی خود سائیکو پرابلم کا شکار ہے. جنہ سائیکو پرابلم ہے, یہ نفسیاتی مریض ہے. ام بہ جنۃ, یا اسے کو کوئی نفسیاتی بیماری اور جنون ہے. اب اللہ کریم کے ریمارکس دیکھیں کہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, بلکہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے, فی العذاب, وہ عذاب میں, والضلال البعید, اور بہت گہری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. تبھی تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہی باتیں کہتے ہیں. افلم یروا الی ما بین ایدیہم, یہ تخویف ہے دنیاوی, وارننگ ہے دنیاوی. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم, یہ لوگ نہیں دیکھتے, الی ما بین ایدیہم وما خلفہم, اپنے آگے پیچھے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آگے پیچھے نہیں دیکھتے. کیا چیز, من السماء والارض, آسمان اور زمین کو, ان نشاء, اللہ کریم فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں, نخسف بہم الارض, تو ہم دنسائیں انہی پر زمین. یہ لوگ جب یہ باتیں کرتے اپنے آگے پیچھے کا جائزہ نہیں لیتے, یہ اپنے آگے پیچھے کا کہ یہ کس کو غصہ دلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو. تو اگر ہم چاہیں تو ان کو دنسا دے زمین میں. ان نشاء, اگر ہم چاہیں, نخسف بہم الارض, تو ان کو دنسا دے زمین کے اندر, اور نسقط علیہم کسفا من السماء, یا پھینکوا دے انہیں کے اوپر ڈال دیں, کہ کسفا من السماء, آسمان کے ٹکڑے بطور عذاب. ان فی ذالک, اسی میں لآیۃ, مکمل عبرت اور عذاب کی نشانی ہے, لکل عبد منیب, ہر ایسے بندے کے لیے جو اللہ کے جانب رجوع کرنے والا ہو, کہ اسے خوف آنا چاہیے کہ ہم کس کا مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ کے نبی کا. اور اس اللہ کو غصہ آیا تو یہ زمین دنسائے گا, آسمان پھینک دے گا اوپر سے. لقد آتینا داؤد منا فضلا, اب اللہ کریم یہ عباد صالحین کا تذکرہ کر رہا ہے. کیوں, نسبت خاکرہ با عالم پاک, اپنی قوت پہ نازاں ہونے والوں, عرب پیننسلا میں رہنے والے کفار, وہ اپنی دولت پہ نازاں تھے, اپنے ترقی پہ نازاں تھے. بڑی ترقی اور ٹیکنالوجی میں بڑے ڈیولپ ہو چکے ہیں. صحیح, اللہ کریم فرماتے آپ کی ٹیکنالوجی خاص ٹیکنالوجی ہوگی. ذرا میں آپ کو داؤد کا تذکرہ کروں کہ کیسی قوت رکھتے تھے لیکن پھر بھی اللہ کے تابعدار بن گئے تھے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، تحقیق ہم دے چکے تھے داؤد علیہ السلام کو اپنی جانب سے کامل فضل. کیسی کامل فضل؟ یا جبالو، ہم نے کہہ دیا تھا او پہاڑو، اوبی معہو، آپ سنگنگ کرتے رہو اس کے ساتھ. اوبی کا معنی سنگنگ کرنا، اور یہ وہ سنگنگ کرنا جو یعنی جب آدمی کوئی غزل کہتا رہتا ہے نا، آدمی کوئی غزل اور اس کا آخری جملہ جسے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، وہ سارے لوگ اس کے ساتھ پڑھتے رہیں، وہ سارے لوگ اس کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں تعویب. کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کیا کہیں گے اس؟ وہ جو بند ہوتا ہے جو ریپیٹ کرتے ہیں، جو سارے لوگ، ویسے سنگنگ تو ایک کرتا ہے لیکن ایک بند ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دے دوں کہ وہ گاتی رہی، وہ کیا ہے، وہ ملک ترنم، صحیح بھائی، وہ دوسری ہے. تو وہ سن 65 میں وہ ایک غزل کہتی رہی اور وہ لوگوں کو وہ ملک نور. تو ملک نور جہان وہ جو مجاہدین کے لیے غزل گایا کرتی تھی، اس میں ایک تھا کہ خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو صلا. تو باقی غزل وہ کہتی تھی، یہ اس کے ساتھ 2-3 اور بھی کہتے تھے. خطہ لاہور تیرے، اس کو کہتے تعویب. یا جبالو اوبی معہو، او پہاڑو تعویب اور ترجیح کرتے رہو داؤد کے ساتھ. والطیر، اور ہم نے تابع بنا دیا تھا اس کے لیے پرندے. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نرم کر دیا تھا ہم نے داؤد کے لیے الحدیدہ، لوہا. الحدیدہ لوہا. داؤد علیہ السلام ایک بار سوئے ہوئے تھے، فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے خواب میں. ایک فرشتے نے دوسرے سے کہہ دیا کہ یہ آدمی کیسا ہے؟ اس نے کہہ دیا رجل صالح لو کان یاکل من عمل یدیہ، بڑا اچھا بندہ ہے اگر یہ بیت المال سے تنخواہ نہ لیتا. بڑا اچھا بندہ ہے اگر سرکاری خزانے سے تنخواہ نہ لیتا اور اپنا کچھ عمل کرتا اور اسی سے کھا لیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آدمی کا بہترین کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائے اور خود کھائے. اپنے ہاتھ سے کمائے اور کھائے، اپنے ہاتھ سے کمائے اور کھائے. اگر اپنے ہاتھ سے نہ کمائے تو وہ تو سوسائٹی کے لیے برڈن ہوتا ہے، وہ تو معاشرے پر ویسے بوجھ ہو جاتا ہے. وہ کل علی مولا اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، کہ وہ تو معاشرے کے لیے ایک مصیبت ہے. تو اس نے کہہ دیا داؤد بڑا اچھا بندہ ہے اگر اپنی محنت سے کھاتا رہتا. تو داؤد علیہ السلام جب اٹھ گئے، عبادت میں مشغول ہو گئے، خداوندہ مجھے کوئی صنعت سکھائیں، مجھے کوئی صنعت سکھائیں. اللہ کریم نے وحی بھجوا دی کہ آپ ذرے بناتے رہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ وہ جو آہنی قسم کا قمیص لوہے کا بنا ہوا جنگ میں استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں، بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی. اب داؤد علیہ السلام نے کہا اس کے لیے تو بڑے پاپن بیڑنے پڑتے ہیں، بٹی بنانی ہے اور پھر وہ کیا کہتے ہیں اسے، وہ دھونٹی لگانا ہے اور پھر وہ مارنے ہیں ہیمر، وہ ہیمر مارنے اور پھر کاٹنے ہیں اور پھر بہت مشکل کام ہے. اللہ کریم نے فرمایا آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے تو اس طرح ٹھنڈا لوہا اپنے سامنے رکھنا ہے، اس طرح 2 ہاتھوں سے تار نکالنے. داؤد علیہ السلام کوئی دھونٹی ممکن نہیں کرتے تھے، بس اس طرح تار لگاتے اور بات ذہن میں آ گئی اور وہ فروغ کرتے اسی سے کہتے رہتے. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نرم کر دیا تھا ہم نے اس کے لیے الحدیدہ، لوہا. ان اعمل سابغات، کہ آپ بناتے رہے سابغات، ذرے. سابغات، لیکن ذرے کے 2 قسم ہوتے ہیں، ایک ذرہ ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو سر تا پا پورے بدن کو ڈانپے. کیونکہ وہ جو ذرہ ہوتا تھا وہ وائٹل پارٹس آف باڈی تک ہوتا تھا. قانون میں ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں وائٹل پارٹس. وائٹل پارٹس یہاں سے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ضرب لگ جائے، انجری آ جائے، انجری تو وہ مہلک ہوتی ہے، وہ مہلک ہوتی ہے. تو اس لیے قانون میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو زخمی کیا گیا، آدمی کو زخمی کیا گیا تو یہاں سے نیچے اگر زخمی کیا گیا تو دیٹ از بیلیبل آفینس، یہ قابل ضمانت جرم ہے. کیا ہے قابل ضمانت؟ ان اے سینس کہ ٹانگ ٹوٹ گیا ہے، کیا کچھ ہو گیا، اس سے آدمی مرتا توڑا ہے، صحیح. لیکن اگر وائٹل پارٹ تو وہاں پہ وہ وکیل پلی لیتا ہے کہ نہ یہ وائٹل پارٹس پہ ضرب انجری ہے، کسی وقت بھی خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے. تو وہاں پہ اگر بیل کے لیے کوئی اپلائی کر بھی دے وکیل تو عدالت ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ بھائی وائٹل پارٹ سے، اور ڈاکٹر کی رپورٹ آیا ہے، رپورٹ ہے کہ وائٹل پارٹ لگ گیا ہے، کڈنی پہ زخم آ گیا ہے، فلاں جگہ زخم، پرائیویٹ پارٹ پہ زخم آ گیا. نہیں 307 میں تو ہوتا ہے. 307 تو جنرل انجری ہے، چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو. ایک ہوتا ہے 324، ایک ہوتا ہے 326.
نہیں بھائی میرا فیلڈ ہے، کہاں سے یاد کر کے آئے؟ ہاں نہیں وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ گریویس انجری ہے. تو گریویس انجری تو آپ کے یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. 307 جو ہے وہ گریویس انجری ہے. وائٹل پارٹ کے لیے ایک مستقل سیکشن ہے وہاں. اینی ہاؤ میرے پاس پی سی ہے نہیں کہ وہاں اب کھول دیں. ہاں انعمل سابغات، انعمل کے آپ بناتے رہے سابغات، وہ مکمل ذرا. سابغ کا معنی مکمل، جو سارے بدن کو ڈانپے. انعمل سابغات وقدر فی السرد، اور آپ وقدر، تقدیر کا معنی تو ہوتا ہے اندازہ کرنا. تقدیر کا معنی اندازہ، ایکول میجرمنٹ سے بناتے رہیں. وہ جو کڑے بنانے ہیں وہ ایک جیسے بنائے، کیونکہ وہ اگر ایک جیسے نہ ہو تو اس کے لیے تو پھر تیر کے ضرب کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تلوار کی بھی نہیں ہو تو خود تلوار بن جاتا ہے. بس اس طرح مارے وہ خود دس جائیں گے، کیونکہ ان کی جو اونٹنی جو ہوتی ہے وہ خود تلوار بن جاتا ہے. تو اللہ کریم نے اسے فرمایا کہ میجرمنٹ بالکل ملی میٹر وائز ٹھیک ہونی چاہیے، ادروائز وہ ذرا تو مہلک ہو جائے گا. انعمل سابغات وقدر فی السرد، سرد کا معنی وہ کرے ہلکے نہیں، سرد کا معنی ہوتا ہے وہ ہلکے نہیں ہوتے، وہ اس طرح ایک دوسرے کے اندر ڈالتے. وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور آپ عمل کرو ٹھیک ٹھاک. وَعَمَلُوا صَالِحًا، شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اسے کہہ دیا کہ فراڈ مراد نہ کریں. صحیح، یہ جو صنعت آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی فراڈ مراد نہ کرے. ٹھیک ٹھاک لوہا لگائیں اور ٹھیک ٹھاک ہلکے بنائیں، ٹھیک ٹھاک ہلکے بنائیں. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ پاکستانی صنعت کاروں جیسا فراڈ نہ کریں. وَعَمَلُوا صَالِحًا وَعَمَلُوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، اذا اراد احدکم ان یعمل شیئا فلیتقن عملہ، آپ جو بھی کام کرتے ہیں 100% ٹھیک ٹھاک کیا کریں. فلیتقن، اتقان عمل کا معنی 100% ٹھیک کرنا. ہماری تو بدقسمتی ہے وہاں پاکستان میں، یہ جو لسٹ آف ویلتھ لگا ہوا ہے پاکستان میں، صنعتکار کی ایک صنعت چل پڑتی ہے. کوئی کپڑا مشہور ہو جاتا ہے، بیرونی دنیا سے ڈیمانڈ آ جاتا ہے، بیرونی دنیا سے تو ایک بار ٹھیک ٹھاک کپڑا بھجوا دیتے ہیں اور دوسرے بار یا سبحان اللہ پھر اعتماد ہی نہیں کرتے اس پر. وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، میں آپ کے عمل کو بصیر واچ کرنے والا ہوں. اللہ کریم نے حضرت داؤد سے کہہ دیا کہ دیکھیے میں نے آپ کو سمجھ سکھائی، اس میں فراڈ کوئی نہیں کرنا، 100% ٹھیک ٹھاک کام کرنا ہے. میں آپ کا چکر ہوں، میں چیک کرتا رہوں گا. اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، میں اس عمل پہ جو آپ کرتے ہیں بصیر، اس کو واچ کرنے والا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اللہ کریم فرماتے اب داؤد کے بیٹے سلیمان کو دیکھیں کتنی قوت میں نے دے رہی تھی، کیسی حکومت دے رہی تھی، لیکن کیسا تابعدار بنتا تھا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے تابع بنا دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا. غدو عاشار، جو آپ کے تخت کو اڑا کے، غدو کا معنی صبح سورج نکلنے کے بعد 10-11 بجے تک جو وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غدو. دیکھو کیا کہتے ہیں غدو. اور رواح فار ایگزامپل 4 بجے سے لے کر 6 بجے تک یا 7 بجے تک جو ٹائم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رواح. کیا کہتے ہیں رواح. غدو عاشار ورواح عاشار، جس کا صبح کا جانا 1 مہینے کے مسافت کے برابر ہوتا اور شام کا جانا بھی 1 مہینے کے مسافت، یعنی ودن 3 آور وہ اتنا مسافت طے کرتا کہ 1 مہینہ میں جتنا مسافت طے کیا جاتا ہے. اصلنا لو عین القطر، واصلنا، اور ہم نے فلو کر دیا تھا. اصال یصیل اصالتن کا معنی روانہ کر دینا، فلو کہتے ہیں، فلو کر دیا تھا. واصلنا لو، اور ہم نے فلو کروایا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے عین القطر، وہ قطر جس سے ٹانکے لگائے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ کاپر نہیں، دوسری چیز جس سے ٹانکے لگائے جاتے ہیں، وہ جو میٹل ہوتا ہے سکہ، وہ سولڈر ٹھیک ہے، وہ سولڈر نہ آئرن. واصلنا لو، ہم تو اپنے علاقے میں اسے قلی کہتے ہیں. قلی، وہی قلی کو سولڈر آئرن کہتے ہیں. 3 قسم کا ہوتا ہے تو اس سے ٹانکے لگائے جاتے ہیں. واصلنا لو عین القطر، اور ہم نے فلو کروا دیا تھا سلیمان کے لیے عین القطر، ایک پورا چشمہ. عین کا معنی چشمہ، فاؤنٹین، ایک پورا فاؤنٹین. القطرہ قلی کا.
وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ اور ہم نے تابع کر دیا تھا اس کے لیے من الجن جنات میں سے من ایسے لوگ یعمل بین یدیہ جو اس کی نگرانی میں کام کرتے رہے بِإِذْنِ رَبِّ لیکن اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ رَبِّ اللہ کے حکم سے وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ اور جو بھی ان سے ٹیڑھا ہو جاتا ڈیویٹ ہو جاتا ریبیلیس ہو جاتا کیونکہ جنات کے مزاج میں ہے کیا بغاوت جن کا مزاج کیا ہوتا ہے بغاوت کا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے سلیمان کا تابع بنا دیا تھا اپنے حکم سے لیکن کبھی کبھار وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کے بغاوت کر جاتا ہے تو وہاں اللہ کریم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ مارو اس کو کیونکہ انسان جن کو تھوڑا مار سکتا تھا صحیح تو وہاں ان کے لیے ایک دوسری قوت بھجوا دی تھی فرشتے کے ساتھ ایک وہ ہوتا تھا کیا کہتے ہیں نہیں گرز نہیں وہ چابک نہیں ہوتا وہ جو گھوڑے کو لگا دیتے ہیں ہنٹر وہ ہنٹر قسم کی چیز ہوتی تھی لیکن حضور فرماتے مصنوع من النار وہ آگ کا بنا ہوا ہنٹر ہوتا تھا کیونکہ جنات پر کوئی دوسری چیز اثر نہیں کرتی آپ اس کو سلیپ کرتے رہیں وہ فزیکل باڈی رکھتا نہیں لہذا وہ عام نہیں ہوتا اس سے تو وہاں پہ وہ ہنٹر چلا رہے تھے وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ اور جو بے ان میں سے ٹیڑھا ہو جاتا بغاوت کرتا امرنا ہمارے حکم سے نزقو تو ہم اسے چکا دیتے نزقو ہم اسے چکا دیتے من غذاب السعیر آگ کا تازیانہ عذاب السعیر کا معنی آگ والے عذاب یعنی آگ کا تازیانہ اس کو تازیانہ کہتے فارسی میں جن بھی تو آگ سے بنتے یہی تو مسئلہ ہو گیا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا کہ جنات پہ یا شیطان پہ آگ کا کیا اثر ہوگا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی کا ایک ڈیلا اٹھایا اس کے سر کو دے مارا اس نے کہا حضرت آپ نے کیا کر دیا اس نے کہا بات سمجھ میں آئی کہ آپ بھی مٹی سے بنے ہوئے نزقو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ بڑے عجیب آدمی تھے نزقو من عذاب السعیر تو ہم اس کو چکا جاوید صاحب کیا کمال کر دیا نزقو من عذاب السعیر ہم اس کو چکا دیتے من عذاب السعیر تازیان آگ یعملون لہو اور وہ لوگ بنا دیتے لہو سلیمان علیہ السلام کے لیے ما یشاء وہ جو وہ چاہتے من محاریب بڑے بڑے بلڈنگ لیکن آرچ ٹائپ کے محاریب یہ محراب کا جمع ہے محراب اصل میں یہ آرچ یہ ساری محرابی شکل ہوتی ہے یہ کیا ہوتے ہیں اسے محرابی شکل تو آرچ ٹائپ کی عمارتیں مین وہ کیا کسٹم میڈ آج کے دور میں اس کو کیا کہتے کسٹم میڈ بڑی بڑی بلڈنگ بنایا کرتے تھے یعملون لہو ما یشاء وہ بناتے اس کے لیے ما یشاء وہ چیزیں جو وہ چاہتے من محارب بڑے 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 قسم کے کسٹم میڈ عمارتیں و تماثیل تماثیل یہ جمع ہے تمثال کا تمثال کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فوٹو ایک ہوتا ہے فوٹو دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے سکیچ وہ نہیں ہوتا آرکیٹیکٹ جو نقشہ کھینچ دیتا ہے صحیح تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ان سے تمثال کروا دیتے یعنی مین وہ جنات اس کے آرکیٹیکٹ بھی تھے کہ میرے سامنے نقشہ پیش کر دو صحیح تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیتے یہ ٹھیک نہیں یہ ہٹاؤ تو پھر وہ اس کو موڈیفائی کر دیتا پھر پیش کر دو یہ بھی ٹھیک نہیں صحیح تو تماثیل کا ایک معنی یہ تماثیل کا ایک معنی اور دوسرا معنی وہ ہمیں حدیث سے اٹھا لیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نزلت من المثال وہاں تمثال کو مثال نزلت من المثال میں اپنی بیڈ سے اتر کے آئی تو تمثال بیڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے چارپائی جسے کہتے ہیں آج کے بیڈ کا ذکر نہیں کر رہا میٹرس کا چارپائی جسے کہتے ہیں ہمارے علاقے میں یہاں تو چارپائی کا تصور میرے خیال میں ہاں یہ تو سارے کو بیڈ کہتا ہے صحیح ہمارے ہاں بیڈ کچھ اور ہوتا ہے اور چارپائی کچھ اور تو یہ بیڈ کا ذکر مثال وہ چارپائی کو کہتے ہیں تماثیلا وجفان کل جواب جفان یہ پلورل ہے جفنا کا پلورل ہے کیا جفنا کا جفنا ایک بہت بڑے تال کو کہتے ہیں جس پہ بیک وقت 15 20 100 200 آدمی بیٹھ سکیں جس طرح ہمارا یہ ٹھب نہیں ہوتا ہاں اس کو کہتے ہیں جفنا وجفان کل جواب وجفان اور بڑے بڑے ٹب بنایا کرتے تھے کل جواب جواب یہ جمع ہے جابیہ کا اور جابیہ حوض کو کہتے ہیں اتنا بڑا ٹب کے پورا حوض معلوم ہوتا تھا وجفان کل جواب اور ایسے بڑے بڑے تال اور ٹب کل جواب جو حوض جیسے بڑے ہوتے وقدور اور بڑی بڑی دیگیں راسیات اپنی جگہ پہ جمی ہوئی وہ ایسی دیگیں تھی اپنی جگہ پہ جمی ہوئی یہاں سے اٹھا کے نہیں لے جا سکتے تھے یہاں پہ پکایا کرتے تھے وقدور قدور جمع قدر کا قدر کہتے دیگ کو
وقدور راسیات اور ایسے بڑی بڑی دیگیں راسیات جو مضبوطی سے جمع ہوا کرتی تھی اعملو آل داؤد ہم نے حکم دے دیا اعملو آل داؤد او آل داؤد عمل کرو شکر کے موافق اب شکر کی ہم نے ڈیفینیشن آپ کو بتا دی تھی کہ شکر اس چیز کا نام نہیں کہ thanks God no at the same moment you are going to violate the rules of Allah subhanahu wa ta'ala type of thing thanks you are sending to Allah subhanahu wa ta'ala that is not thanks so شکر کا معنی العمل وفق عطاء اللہ کہ اللہ نے جس نعمت سے آپ کو نوازا ہے اسی میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے صحیح اللہ نے صحت سے نوازا ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے اللہ نے دولت سے نوازا ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے اللہ نے اولاد سے نوازا ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے اللہ نے منصب دے دیا ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ ذمہ داریاں نہیں پوری کر رہے صرف شکر کر رہے تسبیح پڑھتے ہوئے یہ شکر ہی نہ شکری ہے صحیح حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ ہماری توبہ ہماری جو توبہ ہوتی ہے جو ہم جو کرتے ہیں توبہ خدایا کیونکہ اس چیز کو چھوڑتے نہیں نا تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ توبہ بھی ہماری توبہ سے 100 بار توبہ کیا کرتا ہے بڑی عجیب بات کہی کہ التوبۃ یتوب من توبتنا 100 مرہ کہ ہماری توبہ سے توبہ بھی 100 بار توبہ کر جاتی ہے تبھی یہاں بھی بات آپ کو ذہن میں آ گئی ہوگی شکر کا معنی العمل وفق عطاء اللہ عمل اللہ کی نعمت کے مطابق اللہ نے آپ کو صحت دے دی ہے آپ اس صحت کو دین کے لیے کتنا استعمال کر سکتے ہیں اللہ نے آپ کو دولت دے دی ہے آپ دولت کو بس حفاظت کرتے رہیں کوئی پینے نہ لگ جائے اللہ کے راہ میں غریب کے حق میں اللہ کی مخلوق کے خیر کے لیے اللہ نے آپ کو اولاد دے دیا ہے کوئی دین کا راستہ نہ سکھایا جائے صحیح تو اگر آپ اس انداز سے شکر نہیں کرتے جی بس اللہ کریم کا شکر ہے بچہ بھائی اللہ کریم کے اس شکر کا کوئی اثر تو کوئی نہیں اعملوا آل داؤد شکرا عمل کرو او داؤد کے یار شکر والا وقلیل من عبادی الشکور اور اس انداز سے شکر کرنے والے میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں زبانی شکر کرنے والے بہت زیادہ ہیں لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں عمل شکر کرنے والے وقلیل من عبادی اور بہت توڑے میرے بندوں میں سے الشکور اس قسم کے شکر کرنے والے فلما قضینا علیہ الموت اب اس زمانے کے لوگ جنات کو عالم غیب کہتے تھے وہ بھی توہم پرست تھے وہاں کے لوگ بھی کیا تھے توہم پرست تھے جنات کو کیا کہتے تھے عالم غیب جس طرح ہم بابوں کو عالم غیب کہتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ساری خبر میں مل جاتی ہے ہماری ساری اطلاع خبر میں یا پیر صاحب کو ہماری سارے حرکات وہ اپنے خانقاہ میں معلوم ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ کے صفات ہیں اللہ کے صفات مخلوق کو کیسے ملے کہ پیر ہمیں آتے بلیاں بھی علم غیب رکھ دیا ہاں وہ پہنچے ہوئے تھے جہنم میں لما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موت الا دابۃ الارض اب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام انہی سے ایک بلڈنگ شروع کروا چکے تھے اللہ کریم نے اطلاع دے دی کہ سلیمان آپ کا ٹائم قریب آ گیا آپ کا ٹائم قریب آ گیا تو سلیمان نے کہہ دیا میں تو جی اس عمارت کو پورا کرنے والا تھا یہ جو میں چرچ بنا رہا ہوں معبد ٹیمپل یہ ٹیمپل جو بنا رہا ہوں اس ٹیمپل کو میں پورا کروانا چاہتا تھا اب میں مر جاؤں یہ بدبخت تو بھاگ جائیں گے کیونکہ جناتوں نے کسی اور کا حکم تھوڑا ماننا تھا اس نے کہا یہ تو ادھورا رہ جائے گا تو اللہ کریم نے اسے حکم دے دیا کہ آپ ایک گلاس کیبنٹ بنائیں کیا بنائیں گلاس کیبنٹ اسی میں کھڑے ہو جائیں اپنے عصا کا سہارا لیتے ہوئے میرا فرشتہ آپ کا روح قبض کرے گا اور جنات کو آپ بالکل زندہ نظر آئیں گے کہ وہ واچ کر رہا ہے تو وہ کام کرتے رہیں گے کیا کرتے رہیں گے وہاں ٹیمپل پورا ہو جائے گا یہاں آپ کے عصا کو دیمک کھا جائے گا اور آپ گر جائیں گے ایک سائڈ کا صحیح تو دو فائدے ہوں گے ایک تو ٹیمپل پورا ہو جائے گا دوسرا لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہوگی کہ اگر جنات کو غیب کا پتہ ہوتا تو دیمک میں جتنا کایا تھا دیمک میں جتنا کیا انہوں نے کیلکولیٹ کر دیا انہوں نے کیا لوگوں نے کیلکولیٹ کر دیا کہ اتنے دیمک جو لگے ہوئے ہیں یہ کتنی مدت میں کھا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آلموسٹ 1 ایئر لگتا ہے ان کا 1 سال لگتا ہے ان کا فلما قضینا علیہ الموت جب ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان کے متعلق موت کا ما دلہم علی موت ما دلہم تو انفارم نہیں کیا جنات کو اور لوگوں کو علی موت اس کے موت کے متعلق الا دابۃ الارض مگر زمین والا کیڑا دابۃ الارض کا معنی
زمین والا کیڑا، زمین والا وہ بھی کیڑا ہی ہوتا ہے. الا دابۃ الارض، مگر زمین والا کیڑا، تاکل من ساتا، کہ وہ کھاتا رہا پورا 1 سال، من ساتا اس کے اسٹک کو. فلما خر، جب وہ گر پڑا، تبینت الجن، تو جنات، تبینت الجن، جنات وہ کھل گئے لوگوں کے سامنے. جناتوں کی حقیقت کھل گئی، جنات کی حقیقت کھل گئی لوگوں کے سامنے. اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب کو جانتے تھے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس بگاڑ میں ابھی تک نہ لگے ہوتے تو کب کے بھاگے ہوتے. لیکن ان کو غیب کا پتہ نہیں تھا، تبھی وہ کہتے وہ دیکھ رہا ہے. صحیح، اور وہ دیکھ رہا ہے اور ہم تیرے سے ادھر ادھر ہو جائے، وہ فرشتہ کھڑا ہوا کہ مارا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكر تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظ. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 15. لقد كان لسبع في مسكنهم آية، لقد كان لسبع في مسكنهم آية، حقیقت اہل سبا کے لیے فی مسکنہم ان کے رہنے والے جگہ میں آیتن، عبرت کی نشانی. آیتن کلی آیت، عبرت کی نشانی. اب سبا نام کے شہر 2 ہیں، ایک لیبیا میں ایک یمن میں. یہاں اس سبا سے مراد یمن والا سبا ہے، لیبیا والا نہیں. سبا نام کے شہر 2 جگہوں پر ہیں، ایک آج کے لیبیا میں اور دوسرا یمن میں. یہ یمن والے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبا اس قوم کے جد امجد کا نام تھا، گریٹ گرینڈ فادر کا نام تھا، جس سے یہ قوم چلی. اور نیچے ان کے 12 قبیلے ہو گئے پورے عرب میں. ان قبیلوں کے نام ہے، حضور نے فرمائے کندہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام انصاب کو ٹھیک ٹھاک جانتے تھے. صحیح، اور انصاب کے امام پر تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انصاب کے امام تھے، یعنی نسب کے، یہ قبائل کے، ٹرائبس کے. ٹرائبس کو بہترین جاننے والے وہ علم الانصاب کے ماہر تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے اشعار میں مختلف قبیلوں کے سرداروں کے خلاف بات کی اپنے اشعار میں، اور ان کے قبیلے کی تاریخ کو اسی میں بیان کر دیا. صحیح، تو اہل مکہ نے کہہ دیا کہ ما علمہم الا ابن ابی قحافہ. یہ باتیں حسان ابن ثابت کو ابن ابی قحافہ نے بتائی ہیں، حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ علم الانصاب کے ماہر ہیں، وہ سارے قبائل کے پورے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو جانتا ہے. صحیح، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی علم الانصاب میں حضرت ابوبکر سے پوچھتے تھے یہ جو قبیلہ ہے ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، تو حضرت ابوبکر شروع ہو جاتے ہیں، اس میں پی ایچ ڈی کر چکے تھے. کندہ، حمیر، ازد، اشعر، مداحج، انمار، خصعم، بجیلہ، عاملہ، جزام، لخم، غسان، یہ 12 قبیلے یہ قوم سبا میں سے تھے. سبا ان کے گریٹ گرانڈ فادر کا نام تھا. 2500 یعنی 2500 قبل مسیح میں اس قوم کو مورخین نے صابون کے نام سے یاد کر دیا ہے، کیونکہ جو ہے نا ایکسنٹ تبدیل ہوتا رہتا ہے. مثلا سکندر ہے، اب عربی میں یا پشتو میں یا اردو میں پنجابی میں ہم سکندر کہتے ہیں، لیکن انگریزی والے پر اسے الیگزینڈر کہتے ہیں. صحیح، ہم موسیٰ کہتے ہیں لیکن وہ انگریزی میں موزس کہتے ہیں. صحیح، تو 2500 قبل مسیح میں اسی قوم کا تذکرہ مورخین نے صابون کے لفظ سے کیا ہے. ان کے عروج کا زمانہ 1100 قبل مسیح میں شروع ہوا تھا. ان کے عروج کا زمانہ 1100 قبل مسیح میں، عیسیٰ علیہ السلام سے 1100 سال پہلے شروع ہو گیا تھا. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ بڑے دولت مند ہو گئے تھے. ڈیولپ نیشن. 965 قبل مسیح میں سبا والی ملکہ جس کا ذکر سورہ نمل میں گزر گیا، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، ہدہد نے جو سلیمان علیہ السلام سے کہہ دیا، تو وہ مسلمان ہو گئی تھی 950 قبل مسیح میں. ان کے عروج کا دار و مدار 2 چیزوں پر تھا، زراعت اور تجارت.
زراعت اور تجارت. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اصول المقاصد. کیا؟ اصول المقاصد یعنی روزگار کے اوریجنس، بنیادیں. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ 3 ہیں، ایک زراعت، دوسرا تجارت اور تیسرا صنعت. باقی ساری چیزیں انہی کے ساتھ ملتی ہیں. زراعت، دوسرا تجارت اور تیسرا صنعت. زراعت چیز پیدا کر دیتا ہے، تجارت اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر جاتا ہے، اور صنعت اس کو انرچ کر دیتا ہے، ڈیولپ کر دیتا ہے. صحیح. تو یہ ہے اصول المقاصد. کیا ہے؟ اصول المقاصد. اور شاہ صاحب نے حجت اللہ کے اندر جب ارتفاق کا چیپٹر شروع کر دیا ہے تو وہ کہتے ہیں وغالب سبب خراب البلدان شیئان. وہ کہتے ہیں کہ ریاستیں کیوں تباہ ہو جاتی ہیں، حکومتیں کیوں تباہ ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنی اسٹڈی کی قرآن سنت کی اور جو میں نے تاریخ کو اسٹڈی کیا، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں 2 چیزیں وہاں ہو جاتی ہیں تو ریاست اور حکومت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وغالب سبب خراب البلدان انشاءاللہ تفسیر کے بعد وہ شاہ صاحب کی فلسفی شروع کر دیں گے حدیث کے ساتھ ساتھ. تو وہ کہتے ہیں 2 ہی چیزیں ہیں، ایک تضییق و مالا بیت المال، سرکاری خزانے کے انکم سورسز اتنے نہیں ہوتے جتنے اس سے مصارف ہوتے رہتے ہیں. تضییق و مالا بیت المال. اور پھر جو مصارف ہوتے ہیں وہ پیداواری نہیں ہوتے، غیر پیداواری. شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ استنتاجی نہیں ہوتے، اہلاکی ہوتے ہیں. ہاں اس کو یعنی وہ استنتاجی نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ اپنے پاس لکھیں کیونکہ یہ باتیں پھر کس کا؟ ہاں ضرور. کنزمپٹیو. تو یہ کنزمپٹیو ہے. تو وہ کنزمپٹیو آخرا، بلکہ کنزمپٹیو بھی بتائیے تعیش کے لیے ہم کیا کہیں گے. اچھا کنزمپٹیو بھی اسے کہتے ہیں، یعنی کوئی کنزمپشن تو ایسا ہوتا ہے جو ضروریات میں لگے. کنسپکشن یہی ٹھیک ہے. تو کنزمپشن والی چیزیں تضییق و مالا بیت المال، کہ بیت المال کے سورسز، سرکاری خزانے کے سورسز اتنے نہیں ہوتے جس سے اس میں مصارف ہوتے ہیں، اور مصارف بھی غیر پیداواری پروڈکٹیو نہیں ہوتے. ایک. اور دوسرا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضرب الضرائب الثقیلہ علی التجار والزراع والصناع. باری باری ٹیکس زمینداروں پہ لگائے جاتے ہیں. صحیح. باری ٹیکس صنعت کاروں پہ لگائے جاتے ہیں اور باری ٹیکس تاجروں پر لگائے جاتے ہیں. تو ان پر جب یہ باری ٹیکس لگائے جاتے ہیں تو ان کا دل اچھاٹ ہو جاتا ہے، اس چیز میں پھر اسی میں دلچسپی نہیں لیتے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ دوڑام سے وہ ریاست گر جائے گی. ویسے اس آدمی کا جو ہے عمرانیات میں اتنا اس کا تعلق اخراجات زیادہ کر دیے، اخراجات زیادہ کر دیے تو آپ نے کہیں سے پیدا کرنے تھے. تو ان 3 یعنی جو اصول المقاصد ہیں، تجارت، زراعت، تجارت اور تیسرا صنعت. قوم سبا کی ترقی کا دار و مدار اصول المقاصد میں 2 چیزوں سے تھا، ایک زراعت سے اور دوسرا تجارت سے. اور ان کی تجارت بھی اعلیٰ قسم کی ہوتی تھی، یعنی مثلا دارچینی، الائچی، یہ ساری چیزیں، اور یہ کالے مرچ، یہ جو ہے نا قوم سبا نے ان چیزوں کو بڑا ڈیولپ کر دیا تھا. پوری دنیا پہ وہ مارکیٹ پہ قبضہ کر چکے تھے. صحیح. اور انہوں نے اس ڈیزرٹ کو کیسے آباد کر دیا تھا. یہاں پہ ایک لفظ آ رہا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ. یہ دیکھیے آیت نمبر 16 میں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ سَيْلَ الْعَارِمِ. دیکھ لیا. یمنی عربی میں بند کو، ڈیم کو کہتے ہیں عارم. ڈیم کو کہتے ہیں یہ یمنی عربی میں. سعودی والے عربی میں، سعودی عربی میں اسے کہتے ہیں صد. وہ کیا کہتے ہیں؟ صد. اور یمنی عربی میں عارم، کہ انہوں نے ڈیم بنائے تھے. اور ان میں سب سے بڑا ڈیم وہ سد معارب کے نام سے مشہور تھا. سب سے بڑا ڈیم، حالانکہ سینکڑوں تھے یہ ڈیمز جہاں پہ وہ سٹور کرتے تھے بارش والی پانی اور پھر اسی سے اریگیٹ کرواتے تھے. تو سب سے بڑا جو تھا، ابھی یہ موجودہ صدر جو ہے اس نے پھر وہ بنا دیا. صحیح. کیونکہ اس کے باقیات موجود تھے تو اس نے پھر کہا کہ بھائی اس چیز کو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. بات ذہن میں آ گئی. اب وہ جو سد معارب تھا یہ 850 قبل مسیح میں انہوں نے ڈیولپ کر دیا تھا. اور یہ جو ڈیم تھا 620 میٹر لمبا تھا، 620 میٹر، 60 میٹر چوڑا تھا.
اور 16 میٹر اونچا تھا. اب جسٹ امیجن کہ کتنا پانی وہ جمع کرتے رہے. اور اسی ایک ڈیم سے 300 مربع میل میں انہوں نے جنتی جنت بنا دیا تھا. 300 مربع میل کا علاقہ, اور فری وے کے دونوں جانب شہر ہی شہر آباد تھے, کیونکہ جہاں پہ اکنامکس ڈیولپ ہو جاتی ہے لوگ آتے ہیں ادھر ادھر سے, وہاں آباد ہو جاتے ہیں. اللہ کریم اسی قوم کا تذکرہ کرتا ہے کہ اکنامکلی تو وہ بڑے ڈیولپ تھے, لیکن اخلاقی اعتبار سے اور اعتقادی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے جو انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر دیا تو ہم نے بھی ان کو تحت و تاراج کر دیا. تو اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے ڈیولپمنٹ پہ نازاں نہ ہو, میں جب بیڑا غرق کروا دیتا ہوں تو اہل سبا کو دیکھیں. لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیا, یقینی طور پہ کان لسبعین تھے اہل سبا کے لیے, فی مسکنہم ان کے ریزیڈنشل ایریا میں جہاں پہ وہ رہ رہے تھے, آیت بہت بڑی نشانی, جنتان عن یمین. اب جنتان تو ہے ڈوول, یعنی دو باغات تھے, دو باغات نہیں, جنتان مین. جب اللہ کریم ڈھیر سارے باغات کا ذکر کرتا ہے تو وہاں پہ تسمیہ استعمال کرتا ہے کہ باغات ہی باغات تھے. جنتان کا معنی, اللہ کریم جب جنتوں کے باغات کا ذکر کر رہا ہے سورہ الرحمن میں, تو وہاں بھی کہہ رہا من دونہما جنتان, وہ جنل جنتین دان, وہاں بھی تسمیہ کا, تو اس کا یہ معنی نہیں کہ جنت میں دو ہی باغ ہیں, باغ ہی باغ ہیں. صحیح, اینڈ دیٹ از مینٹ ہیئر. جنتان عن یمین و شمال, دائیں بائیں باغات ہی باغات تھے. یمین دائیں, شمال بائیں, دائیں بائیں باغات ہی باغات تھے. جنتان عن یمین و شمال, کلوا من رزق ربکم, ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ آپ کھاتے رہیں اپنے پروردگار کے رزق اور پروویژن سے, واشکروا لہ, اور شکر ادا کیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے. بلدۃ طیبۃ, ایسا علاقہ ہے طیبۃ جس کی آب و ہوا بڑی پاکیزہ ہے, جہاں پہ باغات ہی باغات ہوتے ہیں, تو نتیجہ آب و ہوا اور ویدر ٹھیک رہے گا. تو اسے اللہ کریم نے بلدہ طیبہ کہہ دیا کہ بلدۃ طیبۃ, آب و ہوا کے اعتبار سے یہ ریجن بڑا پاکیزہ ہے. ورب الغفور, اور پروردگار بخشش کرنے والا ہے. فاعرضوا, انہوں نے منہ موڑ لیا اللہ کے حکم سے. فارسلنا علیہم, تو ہم نے چھوڑ دیا ان پہ سیل الحرم, ڈیم والا سیلاب. ہم نے سیل, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وائٹ ماؤس کو اللہ نے حکم دے دیا کہ لگائیں اس کو. ایک وائٹ قسم کا ہوتا ہے سارائی قسم کا ماؤس, کیا کہتے ہیں اردو میں, چوہا, ایک سارائی چوہا. اس نے اتنا سوراخ کر دیا, وہاں سے پانا شروع ہو گیا, بس وہ تو مٹی کا ڈھیر تھا, بیڑا غرق کر دیا. فارسلنا علیہم سیل الحرم, ہم نے چھوڑ دیا ان پہ سیل الحرم, بند والا سیلاب. وبدلناہم بجنتہم, اور ہم نے تبدیل کر دیا ان کے باغات کو جنتین ذوات اکل خمط. یہ اللہ کریم بطور طنز اسے کہہ رہا ہے جنت, حالانکہ جنت کا معنی ہوتا ہے گارڈن. جنت کا معنی ہوتا ہے گارڈن. اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کے جنات اور گارڈنز کو شرب اور ویڈز کے گارڈن میں تبدیل کر دیا. شربز, ویڈز, اور یہ تونز اور کانٹے اور یہ ساری چیزیں. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ, اور ہم نے تبدیل کر دیا ان کے باغات کو جنتین ذوات اکل خمط, ایسے باغات سے ذوات اکل خمط جس میں بے مزہ قسم کے فروٹ اگاتے تھے, یعنی کھانے کے وہ دانے مانے شرب وغیرہ پہ آتے ہیں, وہ کھانے کے قابل